فاقان صاحب بڑی تفصیلی آپ سے 19-20 نشستوں میں ہم نے گفتگو کی تھی سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا جو کہ اختلاف تھا، ایک نزاع تھا. ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جنگیں بھی ہوئیں، خونریزی بھی ہوئی. وہ پوری کی پوری جو سیاسی کشمکش تھی اس کے محرکات کیا تھے. غامدی صاحب ایک بالکل منفرد زاویہ رکھتے ہیں، اس کو دیکھنے کا تفصیلی بحث ہم نے وہاں پر کی ہیں. پس منظر وہی ہے لیکن ایک نئی بحث ہے. میں چاہتا ہوں پہلے اصول زیر بحث آئے پھر ہم اطلاقات پر بھی جائیں. پہلا سوال آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ کی نظر میں دینی لحاظ سے کسی حکومت کو قائم کرنے کا صحیح درست شرعی طریقہ کیا ہے، اور کیا کوئی حکمران رخصت ہوتے وقت کسی کو ولی عہد بنا سکتا ہے، جانشین مقرر کر سکتا ہے، اپنا یہ طے کر سکتا ہے کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا، کیونکہ وہ چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد کیا یہ ضروری ہے اس حکمران کے لیے بھی کہ وہ پوری کی پوری سلطنت سے ایک طریقے سے بیعت لے، ان سے رضامندی ہو، لیکن اگر اس کو کوئی تسلیم نہ کرے تو کیا اس کی ولایت نافذ ہو جاتی ہے؟ اس میں بعض اصولی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ پہلے واضح کرنی چاہیے، ورنہ میں ایک رائے دے دوں گا، کوئی دوسری فاضل شخصیت ایک اور رائے دے دے گی. لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان میں سے کیا بات صحیح ہے. جب آپ اصول استدلال واضح کر دیں تو پھر یہ ممکن ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی ان کی روشنی میں یہ دیکھ سکے کہ کس بات کو صحیح قرار دینا ہے اور کس بات کو رد کر دینا ہے. پہلی بنیادی بات جو ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا علم، اور جب میں کہتا ہوں ہمارا علم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فقہ ترتیب دی ہے، وہ جنہوں نے علم کلام پر گفتگو کی ہے، وہ جنہوں نے صوفیانہ حقائق و معارف بیان کیے ہیں، یہ ہمارے علم کی تاریخ ہے یا اس کا ایک اجمالی تصور ہے. ہمارا علم واقعات سے استدلال کرتا ہے. میرے نزدیک یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں. یعنی ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ رسول اللہ کے زمانے میں پیش آیا، وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں پیش آیا، واقعے کو اصول کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے. وہ واقعے کو بجائے خود بنائے استدلال بنا دیتے ہیں. میں نے مثال سے یہ بات سمجھائی ہے بارہا کہ ہمیں اگر یہ دیکھنا ہو کہ پاکستان میں حکومت کیسے قائم ہوتی ہے تو صحیح طریقہ کیا ہوگا. کیا یہ کہ انتخابات کے موقع پر ہم نکل کھڑے ہوں اور پھر یہ کہیں کہ کہاں کہاں انتخاب ہوا اور کہاں نہیں ہوا. ممکن ہے کسی جگہ انتخاب اس لیے نہ ہوا کہ وہاں برف پڑ رہی تھی، اس لیے نہ ہوا ہو کہ وہاں کوئی ہنگامہ ہو گیا تھا. صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ انتخابات کا ہمارے دستور میں کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے، پھر واقعات کو اس کی روشنی میں سمجھنے کی صحیح کریں. تو یہ بنیادی بات ہے. یعنی واقعے کو بنائے استدلال نہیں بننا چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں یا اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو اس معاملے میں اصول کی حیثیت سے رہنمائی دے رہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر انسانوں کے کام ہے وہ ہو رہے ہیں. واقعہ پیغمبر کے زمانے کا بھی ہو تو اس میں بھی سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ کس اصول سے متعلق ہوتا ہے. وہ اصل بعض اوقات ایک قاعدہ عامہ کی طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کا استخراج ہم دین کے حقائق کو سامنے رکھ کے کر لیتے ہیں، بعض اوقات وہ دین کا کوئی حکم ہوتا ہے جس کا اطلاق 10 صورتوں میں ہو سکتا ہے اور اس سے واقعات متنوع صورتوں میں وجود پذیر بھی ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، یعنی واقعے کو بنا استدلال نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دین میں جو حکم بھی دیا گیا ہے وہ کسی حقیقت اور کسی معنی پر مبنی ہے. میں اس پر اس سے پہلے بھی بڑی تفصیلی گفتگویں کر چکا ہوں کہ حکم جب بھی دیا جائے گا وہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کے سمجھا جانا چاہیے. اس کی بھی میں نے مثال دی تھی کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص، اور یہ قرآن میں بتایا گیا ہے، کوئی شخص مریض ہے یا مسافر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب کیا یہ حکم مریض اور مسافر کے لیے ہے یا مریض اور مسافر کو کسی سبب سے، کسی معنی کو سامنے رکھ کے، کسی حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ رخصت دی گئی ہے؟ تو ہر عاقل یہ کہے گا کہ اس میں وہ حقیقت پیش نظر ہے. یعنی مریض اور مسافر کے لیے ایسی مشقت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی غیر معتاد مشقت کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ مریض سے بھی یہ تقاضا کرے کہ وہ روزہ رکھے اور مسافر سے بھی یہ تقاضا کرے کہ وہ روزہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا. اب کیا ہوا؟ حقیقت ہم نے دریافت کی کہ غیر معتاد مشقت ہے جو جب پیش آ جائے گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ مرض کی وجہ سے پیش آ جائے، ہو سکتا ہے سفر کی وجہ سے پیش آ جائے، ہو سکتا ہے کسی ماں کے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے پیش آ جائے، کسی عورت کو حاملہ ہونے کی وجہ سے پیش آ جائے، یا اور کوئی سبب ہو. جیسے آج کے زمانے میں بہت سے دوسرے اسباب بھی پیدا ہو گئے ہیں. تو دین یہ چاہے گا کہ وہ معنی، وہ حقیقت پیش نظر رہے. اسی کو ہمارا علم بیان کرتا ہے اور بالکل درست بیان کرتا ہے کہ دین کے تمام احکام اپنی علت پر مبنی ہوتے ہیں. الاحکام بالعلل، یعنی ان کے پس منظر میں وہ حقیقت، وہ معنی ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھیں. جیسے ہی آپ حقیقت اور معنی کو سامنے رکھتے ہیں تو عقل بعض لازمی تقاضے پیدا کر دیتی ہے. یہ دیکھیے، جیسے ہی ہم نے
مسافر اور مریض کی حقیقت کو سامنے رکھا تو عقل نے تقاضے پیدا کرنا شروع کر دیے. وہ کہتی ہے کہ جو مشقت مریض کو ہوتی ہے وہ تو فلاں کو بھی ہوتی ہے, جو مسافر کو ہوتی ہے وہ تو فلاں کو بھی ہوتی ہے. تو عقل فوراً تقاضے پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ قیاس. ہماری فقہ میں اس کو چوتھا پاخذ قرار دیا گیا ہے نا. کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دین کے تمام احکام جس حقیقت پر مبنی ہے وہ حقیقت عقلی تقاضے پیدا کر دے گی, اور عقلی تقاضے پھر گویا اس حکم کے وجود میں آتے ہی اس کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں. کسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب دین میں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ دین کے حکم کی حیثیت سے جس وقت پیدا ہوتا ہے, یعنی جب وہ صادر ہوا, صادر ظاہر ہے اللہ سے ہوگا, اللہ کے پیغمبر سے ہوگا, جیسے ہی وہ صادر ہوا اس کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ عقلی تقاضے بھی پیدا ہو گئے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں آتے ہیں. اب اگر کوئی شخص عقلی تقاضوں کو بیان کرے گا, ایک فقیہ بیان کرتا ہے, پیغمبر خود بیان کرے گا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر دیں گے, تو اس میں حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی. یہ اصل میں وہ وضاحت ہے جو عقل کہتی تھی کہ ہونی چاہیے, انسانوں پر چھوڑ دیا گیا تھا معاملے کو, انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ کی وضاحت کر. اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیے, اس لیے کہ لوگ جب تک بات اصول میں ہوتی ہے عام طور پر اس کو اس طرح نہیں گرفت میں لے سکتے. قرآن مجید میں آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مرد و عورت بدکاری کرے ان کو ایذا دو. آپ لمحے بھر کے لیے دیکھیے کہ ایذا دو یعنی ان کو کوئی ایسی سزا دو جس میں انہیں جسمانی ایذا پہنچے. یہ بات بیان کی گئی. یہ تو لفظوں سے معلوم ہو گئی. آپ نے جیسے ہی یہ حکم قرآن میں پڑھا, اب آپ چاہیں گے نا کہ عدل کے ساتھ معاملہ کیا جائے. یہ تو نہیں کر سکتے کہ مجھے آپ اس طرح ایذا دیں کہ ایک انگلی لگا دیں, دوسرے کو ایک مسواک لگا دیں. یہ تو نہیں کر سکتے. تو جیسے ہی آپ اس حکم پر عمل کریں گے تو عقل تقاضا پیدا کر دے گی کہ آپ ایذا کو متعین کریں, کیونکہ عدل یہی کہتا ہے, انصاف یہی کہتا ہے. تو لوگ کیا کریں گے, وہ پھر متعین کریں گے کسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایذا دو, تو اب ہم مثال کے طور پر 2 کوڑے, 10 کوڑے, 50 کوڑے یا کوئی اور ایذا کا طریقہ مقرر کر رہے ہیں. یہی ہوگا. تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی اس کو ہم نے متعین کر دیا. یہ تعین اللہ کے حکم کا بیان ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. یعنی وہ بیان ہم نے کر دیا, اس کی وضاحت ہم نے کر دی کہ عدل یہ کہتا ہے کہ اتنی سزا دینی چاہیے. کسی اصول کے اوپر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مقرر کر دی. یعنی بعد میں جب یہ اندازہ ہوا کہ اس میں لوگوں پر نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اللہ نے خود سزا مقرر کرنی ہے, تو یہاں جو فرمایا تھا ایذا دو, سورہ نور میں بتا دیا کہ وہ اب 100 کوڑے کی ایذا ہوگی. اگر کوئی عذر نہیں ہے, کسی کے پاس عذر ہے تو وہ الگ بحث ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ جیسے ہی حکم دیا جاتا ہے اس کے لازمی عقلی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. وہ عقلی تقاضے اس کی پیدائش کے اندر موجود ہوتے ہیں, ان کو صرف نکال کے باہر بیان کرنا ہوتا ہے. اس سے نہ کوئی نسخ ہوتا ہے, نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے, نہ کوئی تغیر ہوتا ہے. یہ لازمی نتیجہ ہے اس کا. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ میرے احکام جتنے بھی میں نے دیے ہیں کوئی معذور اس کا مخاطب نہیں ہے. معذور کا مطلب یعنی جس کے پاس اس حکم پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ دونوں سطحوں پر بتا دیا ہے. ایک تو یہ اصول بتایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میں نے اپنی شریعت میں کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دی, ایسی تکلیف نہیں دی جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا. دوسرے, میں نے اپنی عبادات میں بھی یہ اصول ملحوظ رکھا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ اس میں آسانی پسند کرتا ہے, لوگوں کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا. تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دین میں جو حکم بھی دیا جائے گا, وہ کسی حرمت کا معاملہ ہے, وہ کوئی ہدایت ہے, وہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے, فرد کو دیا گیا ہے تو فرد کے حالات کے لحاظ سے, معاشرے کو دیا گیا ہے تو معاشرے کے حالات کے لحاظ سے, وہ معذورین کو مخاطب نہیں کرے گا. اس کو امام شاطبی اس طرح بیان کرتے ہیں اپنی موافقات میں کہ یہ جتنے احکام ہیں معذورین پہلے دن سے ان کے مخاطب ہی نہیں تھے. عذر مجھے پیش آ گیا, آپ کو پیش آ گیا. اسی اصول پر یہ بتایا ہے نا کہ میں نے یہ کہا ہے تمہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے فلاں فلاں چیزیں نہیں کھانی, وہ حرام ہے, لیکن اگر کسی کو اضطرار پیش آ گیا, یا جیسے ابھی میں نے روزے سے استثناء کی مثال دی, یا جیسے نماز کے بارے میں بتایا کہ تم اتر نہیں سکتے, سفر میں ہو, کوئی خطرے کی صورتحال ہے, تو کیا کرو, رجالوں نے رکوانا, یعنی تم پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, تم سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو. تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اور یہ تینوں بڑی بنیادی باتیں ہیں. واقعات سے استدلال نہیں کرنا چاہیے, واقعات کو ہمیشہ اصول کی روشنی میں سمجھنا چاہیے, پہلی بات. دوسرے یہ عرض کیا کہ جب بھی کبھی دین کا کوئی حکم دیکھیں تو اس کی حقیقت اور معنی کو سامنے رکھیں, اور پھر فوری طور پر یہ سمجھنے کی صحیح کریں کہ اس سے عقلی تقاضے کیا پیدا ہو رہے ہیں. وہ حکم کا حصہ ہیں, وہ حکم کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی شامل ہو گئے ہیں, وہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. اور تیسرے یہ کہ دین کے تمام احکام جہاں جہاں بھی بیان ہوئے ہیں ان کا مخاطب کوئی ایسا شخص نہیں ہے, ہاں وہ فرد کو دیے گئے ہیں تو فرد نہیں ہے, معاشرے کو دیے گئے ہیں تو معاشرہ نہیں ہے, جس کے لیے ان پر عمل کرنے میں کوئی سخت مشکل پیش آ رہی ہے.
جس میں جان مال آبرو کو کوئی خطرہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہے اگر عمل کیا جائے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی تو اب ذرا اس سوال کی طرف آئیے۔ دین میں حکومت قائم کرنے کے باب میں یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت نہ فرمائے، یعنی ہمارا ایک نظم ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کو قائم کر لیں۔ دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً نظم طاقت نے قائم کیا ہے، یعنی انسان جب اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا تھا تو اس سے ظاہر ہے بعض گنڈے بعض اوباش لوگوں کے خلاف اقدام کرنے لگ گئے، تو اب کسی طاقتور شخص نے اٹھ کے ان کی گردن ناپ دی تو وہی پھر قبیلے کی آنکھ کا تارا بن گیا اور آہستہ آہستہ اس کو لوگوں نے اپنا رہنما بنا لیا، تو ایک قبائلی نوعیت کا نظم پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ بعد میں پھر اس کی مختلف صورتیں وجود میں آتی رہیں، موجودہ زمانے میں وہی ہماری ریاست ہے، تو کر لیتے ہم بھی اپنی ضرورتوں کے تحت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت میں جب یہ موقع آیا تو اپنی ہدایت دے دی، یعنی خاموشی نہیں اختیار کی۔ وہ ہدایت یہ تھی کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کے شایان شان یہی ہے کہ وہ اپنا نظم جہاں بھی قائم کرنے کی ضرورت پیش آئے، کسی چھوٹی جگہ پر، بڑی جگہ پر یا پوری ریاست میں، وہ ہمیشہ لوگوں کی رائے پر اس کو قائم کریں گے۔ لوگوں کی رائے سے وہ وجود میں آئے گا، لوگوں کے مشورے سے وجود میں آئے گا اور اسی بنیاد پر قائم ہوگا۔ تو اس سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ صرف ایک ہی، کوئی دوسرا طریقہ اللہ نے بتایا ہی نہیں، ایک ہی بات۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، ایک ہی طریقہ ہے، امرہم شورا بینہم، یعنی اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تجویز فرمایا ہے، اسی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، امرہم شورا بینہم۔ اب ذرا اسی چیز کو سامنے رکھیے جو میں نے بیان کی۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں ان کے مخاطب معذورین نہیں ہیں، ایک بات۔ اور دوسرے یہ کہ جب یہ حکم ایک اجمالی طریقے سے دیا گیا ہے تو جو حالات ہوں گے ان کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ ٹھیک، چنانچہ میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ امرہم شورا بینہم کو قرآن میں پڑھنے کے بعد اور آیت کو سمجھ لینے کے بعد، آیت کو سمجھنے میں جو لوگوں نے غلطی کی ہے اس پر ہم توجہ دلا چکے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں سب سے اچھی تفسیر اس آیت کی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھی ہے، میں نے بھی اس کو اقتباس کیا ہے اپنی کتاب میزان میں۔ میرے نزدیک اس میں لفظ کا حق ادا کر دیا گیا ہے اور ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ یہ محض مشورہ کر لینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہدایت ہے کہ حکومت، ریاست، اس کے معاملات میں سب فیصلے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہونے چاہیے، نظم رائے سے وجود میں آنا چاہیے، اس کی تائید پر قائم ہونا چاہیے۔ رائے کے بارے میں اس وقت بھی دنیا یہی مانتی ہے، قدیم زمانے میں یہی تھا کہ وہ ارباب حل و عقد کی وساطت سے لی جائے گی، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس وقت مثال کے طور پر امریکہ کی آبادی 38 کروڑ ہے تو سب کے سب لوگ رائے دے دیں کسی معاملے میں، ہر معاملے میں نہیں ہو سکتا، تو آپ ان کے نمائندے منتخب کرا لیتے ہیں، انہی کو ہمارے ہاں ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے۔ ارباب حل و عقد آج منتخب کرائے جا سکتے ہیں، قدیم قبائلی تمدن میں وہ پہلے سے طے ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو سوسائٹی اپنا رہنما سمجھتی ہے، وہ مختلف لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ان کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، انہی کی رائے سے نظم قائم کر لیا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین نے امرہم شورا بینہم پر عمل کرتے ہوئے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اب اس طریقے پر فرض کیجئے کہ کسی وقت عمل کرنا ممکن نہ رہے، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ عمل کرنا فرد کے لیے ممکن نہیں رہا، اس کو کوئی حلال چیز میسر نہیں ہے، یا اس کے لیے نماز جس طریقے سے بتایا گیا اس طرح پڑھنی ممکن نہیں ہے، تو اسی طرح کا عذر، اسی طرح کا اضطرار معاشروں کو پیش آ جاتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کو اضطرار پیش آ گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر بات ہے کہ وہ حکم کا مخاطب نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام وہ اسی اصول پر ہے کہ نہ وہ تکلیف مالا یطاق دیتا ہے، نہ لوگوں کو ایسے اسر میں مبتلا کرتا ہے۔ سوسائٹی کو دیکھا جائے گا کیا ہم اس حکم پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اب اگر آپ دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر اس حکم پر عمل کیا جائے، یعنی اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو امن قائم نہیں ہوگا، بدامنی پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس کے معاملے میں کوئی اقدام کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سلطنت ہی بالکل پارا پارا ہو جائے گی۔ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ بھوکے اگر رہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حرام نہ کھائیں تو مر جائیں گے نا، اضطرار کس کو کہتے ہیں؟ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ سواری پر ہیں، ادھر جنگ میں تیر برس رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو نماز نیچے اتر کے پڑھوں گا۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگوں کو وہ جہاز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جہاز میں اس طرح کھڑے ہونا یہ حفاظت کے نقطہ نظر سے ایک بلنڈر ہے، نہیں کھڑا ہونا چاہیے آپ کو۔ اسی طرح کا معاملہ، اب ٹرین کھڑی ہے، ٹرین نے تو اپنے قاعدے سے چلنا ہے نا، آپ اترے اور اتر کے آپ نے اللہ اکبر پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے شروع ہو گئے۔ تو اس طرح کے کسی موقع کے اوپر اصول کیا ہوگا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، یا ممکن نہیں ہے یا بہت مشقت کا باعث بنے گا، تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو اس طرح کے موقع پر میں نے پہلے اصول میں یہ بات سمجھائی کہ آپ اللہ کے حکم کے مخاطب نہیں رہے، یہ دیانتداری سے فیصلہ کر لیا، یعنی دیانتداری سے فیصلہ کریں گے نا۔ جب ہم جہاز کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہیں تو دیانتداری سے فیصلہ کرتے ہیں کہ جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے، جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، خود جہاز کی سیکورٹی کے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ تو جب ہم دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچ گئے
تو اب گویا کھڑے ہو کر قیام کر کے اس طرح جیسے نماز پڑھی جاتی ہے پڑھنا یہ خدا کا حکم ہی نہیں رہا، یعنی اللہ کا حکم اب ہم سے متعلق نہیں ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے پڑھ لیں گے، جیسے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یا اور کام کرتے ہیں جب ہمیں مشقت پیش آ جاتی ہے. مسافر اسی اصول پر روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا مخاطب نہیں رہا. مریض روزہ نہیں رکھے گا، روزہ تو رمضان میں فرض تھا لیکن نہیں رکھے گا. کیوں نہیں رکھے گا؟ اس لیے کہ وہ جب مریض ہو گیا ہے یا بیمار ہو گیا ہے یا عورت حاملہ ہے یا وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا اور کوئی مشقت ہے تو وہ اللہ کے حکم کی مخاطب ہی نہیں رہی، پہلے دن سے مخاطب نہیں ہے. تو اسی طرح امرهم شورا بینہم کے بارے میں بھی اگر ایک سیاسی مدبر یا سیاسی مدبرین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی بندوبست ایسا نہیں ہے کہ جس کے تحت پرامن انتقال اقتدار کا راستہ نکالا جا سکتا ہے تو ہم اس حکم کے مخاطب نہیں رہے. اگر نہیں رہے تو پھر جو دنیا میں کوئی دوسرے طریقے ہوں گے وہ آپ اختیار کر لیں گے. دنیا میں جو دوسرے طریقے ہیں وہ بھی انسانوں نے تجربے کی بنیاد پر اختیار کیے ہیں. تو ولی عہدی کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، ملوکیت کے دوسرے اصول بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، کوئی اور قاعدہ بھی اپنایا جا سکتا ہے. میرے نزدیک اگر کسی معاشرے میں یہ واضح ہو جائے کہ وہاں امرهم شورا بینہم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہمارے لیے، حالات ایسے کوئی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی، ظاہر ہے پہلے تو آدمی یہی سوچتا ہے نا کوئی شکل سمجھ میں آنی چاہیے، نہیں آ رہی، تو پھر جو سب سے اچھا نظام ہے وہ ملوکیتی کا ہے، اس میں ولی عہدی کا طریقہ پھر اختیار کرنا چاہیے. تو کیا ہوا؟ یعنی یوں نہیں ہے کہ اسلام میں دو طریقے ہیں، نہیں، اسلام میں ایک ہی طریقہ ہے. جب اس پر عمل کرنا متعذر ہو جائے، ممکن نہ رہے، تو پھر آپ دوسرے طریقے کی طرف چلیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سیدنا امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا. ولی عہدی کی یہ پوری بحث غامدی صاحب کا نقطہ نظر ابتدائی طور پہ سامنے آیا تھا. چند چیزیں واضح ہوئی تھیں، ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ واقعات سے ہم کوئی اصول اخذ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے اگر اس پر ممکن نہ ہو عمل درآمد کرنا تو پھر جو حالات جو واقعات ہوتے ہیں اس کی رعایت سے آدمی کو اقدام کر سکتا ہے. دین میں اس کی گنجائشات موجود ہے. ہم سب بنیادی نقطے کے اوپر کچھ سوالات اٹھا کے میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کریں. جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہدایت دی، اس ہدایت پر عمل ممکن نہیں رہا، تو اب آپ نے جو دوسری چیزیں ہیں جو رعایت اس وقت پیش نظر ہے، جو امکانات ہیں، جن چیزوں پر عمل ہو سکتا ہے ان پر عمل کرنا ہے. دین میں باقی جگہوں پر جہاں پر یہ اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نماز اگر مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو متبادل خود اللہ نے تجویز کر دیا، روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ تجویز کر دیا، ہر جگہ پر ایک متبادل ہے. جب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا امرهم شورا بینہم کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی باہمی مشورے سے فیصلہ کرے گا، اور اگر اس کا امکان نہیں ہے تو کوئی متبادل نہیں دیا، تو اب عقل، استدلال، قرت، یہ تو سب یہ کہتے ہیں نا کہ اسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کریں اور پھر اس کا متبادل کوئی رخصت اس میں بیان نہ کریں تو اس پر عمل ممکن نہ ہو. کیا فرماتے ہیں؟ یہ دین کا مطالعہ کریں، واضح ہو جائے گا بالکل کہ اس میں دونوں طریقے اختیار کیے گئے ہیں. وہ چیزیں جن کا تعلق عبادات سے ہے وہاں ہم اپنے طور پر قیاس نہیں کر سکتے، اللہ ہی ان کو مقرر کرتا ہے. میں اگر اپنے طور پر یہ طے کرنے کی کوشش کرتا کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، ان میں ترتیب کیا قائم کرنی ہے، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا. اس لیے عبادات کے بارے میں اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہاں بعض اوقات ہر درجے میں ہدایت کر دی جاتی ہے. تاہم ہر درجے میں جو ہدایت کی جاتی ہے وہ بھی جو احوال بالعموم پیش آتے ہیں انہی کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے. میں ایسی دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح پیش نہیں آئیں. میں نے اس سے پہلے جو گفتگو کی تھی اس میں ہی بتایا تھا. مثلا یہ کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیا کریں. مثال کے طور پر ہم ایسی جگہوں پر سفر کر رہے ہیں جن میں ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا. پرانے زمانے کی سواریاں ٹھہرائی جا سکتی تھیں، چنانچہ رسول اللہ نے ہر جگہ یہ اہتمام کیا کہ فرض نماز ہم اتر کر پڑھیں گے. اب یہ بھی ممکن نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک وبا پھیلی، اس وبا کے دوران میں کیا کیا جائے. کیا رسول اللہ کے زمانے میں کبھی وہ صورت پیدا ہوئی جو ہمیں پیش آئی اور پھر اس بعد ہم نے دیکھا کہ حرم میں ہم نے کیا اقدامات کیے، مسجدوں میں کیا اقدامات کیے. تو اس لیے یہ بات ہی درست نہیں ہے. عامت الورود احوال میں عبادات سے متعلق اللہ تعالیٰ بعض باتوں کی وضاحت کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں دو چیزیں ہر جگہ ملحوظ رکھی گئی ہیں. ایک یہ کہ اس کی حقیقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں. یہ چیز توسیع میں بھی ہمارے سامنے رہتی ہے، یعنی کوئی نیا پہلو آ گیا اس تک دین کے حکم کی توسیع کرنی ہے. یہ رخصت میں بھی اسی طرح سامنے رہتی ہے، اور یہ دوسرے تمام امور میں بھی جہاں کوئی اضطراب پیش آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ کیا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سیاست کے بارے میں، معیشت کے بارے میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا. ایک اصولی ہدایت دے دی ہے، اور ہدایت کی نوعیت بھی کیا ہے، ذرا اس کے اسلوب کو دیکھیے. امرهم شورا بینہم، یعنی اسے جس طرح چیزیں واجب کی جاتی ہیں اس اسلوب میں بیان ہی نہیں کیا، بلکہ اس طرح بیان کر دیا ہے کہ مسلمان جب بھی اپنا نظم اجتماعی قائم کرتے ہیں تو وہ ان کی رائے اور ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوتا ہے. گویا جس طرح صفات بیان کی جا رہی ہیں، ایمان والوں کی صفات کیا ہے، سورہ شورا میں آیت کو نکال کے دیکھیے، اس میں صفات ہی کے بیان کرنے کا اسلوب ہے جس میں اس کو عطف کیا ہے. تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ اس میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. انہوں نے اس کو ہدف کے طور پر بیان کیا ہے،
لیکن یہ کہ اگر اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، جس طرح کہ باقی دین کی ہدایات پر بعض اوقات عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس میں متبادل بتانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا کوئی نماز ہے، کیا کوئی روزہ ہے، کوئی عبادات نوعیت چیز ہے؟ دنیا موجود ہے، دنیا میں انسان کے تجربات مشاہدات کی روشنی میں طریقے موجود ہیں، ان میں سے انسان کسی طریقے کو اختیار کر لے گا۔ تو سارے دین میں یہی اصول ملحوظ ہے کہ عبادات کے باب میں جزیات تک بعض اوقات چیزیں بتا دی جاتی ہیں، معاملات کے باب میں اصول بتا دیا جاتا ہے، باقی چیزیں اجتہاد پر چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے یہی مطالبہ تھا تو پھر تو فقہاء کو یہ مطالبہ کر کے خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ ساری فقہ مرتب کی، یہ کن چیزوں کا احاطہ کرتی ہے؟ انہی چیزوں کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اس طرح بیان نہیں کی جس طرح کہ آپ تقاضا کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں کوئی اشارہ کر دیا ہے۔ وہ چیز انسانی عقل خود متعین کر سکتی ہے تو اس میں 2-3 احتمالات ہو سکتے ہیں، ان میں ترجیح بھی انسان قائم کر لے تو کوئی خاص قیامت نہیں آ جائے گی، ان کو چھوڑ دیا ان تمام چیزوں کو۔ یہی طریقہ یہاں اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرمت جیسی چیز ہو اور اللہ تعالیٰ بتائیں کہ اضطرار پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی حرام چیزیں جن کو کھانا ہمارے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسی طرح نماز روزہ جیسی عبادات ہوں اور اللہ تعالیٰ بتائیں کہ ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ تم عمل نہ کر سکو، مسافر ہے، مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ باتیں ساری وہاں ممکن ہوں اور سیاست اور معیشت میں اس کا کوئی امکان ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک ہی اصول ہوگا، ہمارا پورا دین اپنے علم اور اپنے اصول و مبادی کے لحاظ سے ہم آہنگ ہے، کنسسٹنٹ ہے۔ ہر جگہ دین میں وہ دونوں چیزیں ملحوظ ہیں۔ جو حکم بھی دیا گیا ہے، الفاظ میں جو بات کہی گئی ہے، اس سے اصلاً اس کی حقیقت مقصود ہے، اور حقیقت جب ہمارے فہم میں آ جاتی ہے تو عقلی تقاضے پیدا کرتی ہے۔ عقلی تقاضے لازماً ملحوظ ہوں گے، انہیں ہر دور میں پورا کیا جائے گا۔ اسی ذیل کا ایک بڑا عقلی تقاضا یہ ہے کہ معذورین اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، اور جب کوئی آدمی معذور ہو جائے، شخص معذور ہو جائے یا پورا معاشرہ معذور ہو جائے، پوری قوم معذور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی اٹھ جاتی ہے۔ کس طرح اٹھتی ہے؟ جس کو قرآن بیان کرتا ہے فلا اسم علیہ، اب کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ راستہ کیا اختیار کرنا ہے؟ اگر علم و عقل خود متعین کر سکتے ہیں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں متعین کر سکتے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ پیغام صاحب جو اصول آپ نے بیان کیا، خود اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو قوموں کے ساتھ معاملہ، اس کی مثال ذہن میں آ رہی ہے، آپ تصدیق فرمائیے گا اگر یہ ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان باہمی مشورے سے اپنے نظم اجتماعی کا فیصلہ کریں تو یقیناً یہ بات وہ پہلے جو قومیں ہیں ان سے بھی چاہتے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا اللہ سے کہ جی ہم پہ آپ ایک بادشاہ جو ہے وہ مقرر فرما دیں، تو اصول تو اللہ کا اس وقت بھی یہی ہوگا، لیکن زمین پہ چونکہ حالات سازگار نہیں تھے، موافق نہیں تھے، لوگ اس اصول پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، بادشاہ ہی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کے برخلاف ایک بادشاہ تعلق مقرر کر دی۔ وہاں تو صورتحال اس سے بھی زیادہ آگے کی ہے، یعنی یہاں تو ہمیں ایک دنیوی معاملات سے متعلق ہدایت کی گئی ہے، امرہم شورا بینہم، کہ تمہیں اپنا نظم اجتماعی ہر حال میں مشورے پر قائم کرنا ہے، لوگوں کی رائے پر قائم کرنا ہے۔ یہ بڑی بلیغ ہدایت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ اس کے مضمرات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی تفہیم القرآن میں اس کی شرح پڑھیں۔ ایک ایک چیز کا حق ادا کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہدایت کن کن امور کا احاطہ کر رہی ہے۔ تاہم یہ تو ہمارے دنیوی معاملات سے متعلق خود ہمارے لیے ایک قاعدہ بتایا گیا ہے۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، یعنی بنی اسرائیل میں اللہ کی براہ راست حکومت قائم ہے، اللہ تعالیٰ حکومت کر رہے ہیں، پیغمبر اس حکومت کا نظم منتقل کرتا ہے، قاضی مقرر کر دیے گئے ہیں جو اس کا نظام چلاتے ہیں۔ وہاں بنی اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی حکومت میں ہم ایک بادشاہ چاہتے ہیں جیسے کہ دنیا میں بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، ذرا تورات میں پڑھیے اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، میں تمہارا بادشاہ ہوں، کون سا بادشاہ تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایسے ہی جیسے کہ ہم اپنے گرد و پیش کی سلطنتوں میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تبصرہ کیا ہے کہ اس طرح کے بادشاہ پھر کیا کرتے ہیں، ملوکیت کیسا استبداد پیدا کرتی ہے، لوگوں کو کیسے ذلیل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے درباروں میں ان سے خدمت لی جاتی ہے، تصویر کھینچی ہے اس کی۔ اس لیے باز آ جاؤ، جب نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو اس سے یہ تعلیم دی کہ انسانوں میں سیاسی اور سماجی معاملات ان کے شعور کی سطح اور جو حالات ہوں ان کو ملحوظ رکھ کے کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، یا ہم جس آدمی کو مقرر کریں گے امرہم شورا بینہم پر، وہ تو ہمارا انتخاب ہوگا، وہاں تو اللہ تعالیٰ براہ راست بادشاہی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود لوگوں کے حالات کا لحاظ کر کے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، اور پھر دلیل دی کہ میں نے اس شخص کو مقرر کیا ہے جو ہو سکتا ہے تمہارے ہاں بڑے قبیلے میں نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی بڑی عصبیت نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت مال و دولت بھی نہ ہو، لیکن اس کو جسم میں اور علم میں نے بڑی وسعت دی ہے۔ اس زمانے میں لیڈرشپ کے لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم تھیں، تو اللہ نے ان کا تقرر کر دیا۔ پھر ان کے تقرر کے بعد جو کچھ ان کو پیش آیا وہ بھی ذرا پڑھ لیجیے، بائبل میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سیاسی معاملات میں یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جو ہمارے مذہبی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ بس ایک چیز پتھر کی لکیر ہو گئی۔ دین کے سارے احکام میں اضطرار اور معذوری یہ مستثنیٰ ہے، جب پیش آئے گی یہ بات زیر بحث آ سکتی ہے کہ مجھے یہ اضطرار کیا فی الواقع لاحق ہے،
یہ روز پیش آتی ہے۔ اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ دین کا وہ حکم جو قرض پر منفعت کے بارے میں دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سود ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر لوگ باز نہ آئے تو اللہ اور رسول ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں بھی اللہ کا یہ حکم بھی ہر ایک کے علم میں ہے، اور سود پر مبنی نظم معیشت بھی موجود ہے۔ اس کا بھی متبادل ذرا پوچھ کے بتائیے، کہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بھی آپ ہی پر چھوڑا ہے کہ اگر کسی وقت عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں، اور وہی کیا کریں ہیں جس پر آپ غیر سودی بینکاری کے نظام بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ صحیح بنا رہے ہیں یا غلط وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صورتحال کیا پیش ہے؟ یہی کہ دنیا کے معاملات کو، یعنی معیشت ہے نا، اس کو چلانے کے لیے بعض ناگزیر ضرورتیں ہیں، چلتی نہیں اس کے بغیر۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر آپ نے ہیلا گری پر مبنی ایک پورا نظام بنایا ہے۔ اس سے شدید اختلاف کے باوجود اگر غور کر کے دیکھیے تو صورتحال تو وہی ہے۔ بالکل ہم سے صورتحال بالکل ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں اسلامی بینکنگ کے اوپر جو لوگ تنقید کرتے ہیں علماء ہی میں سے، ان کی کتابوں کے آخر میں بھی انہی کنونشنل بینکس کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی تحقیق میں معاونت کے لیے ان اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیجیے کہ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تو واقف تھے اس طرح کی چیزوں سے، اور شرح و وضاحت بھی کر رہے ہیں، تفہیم و تبیین بھی کر رہے ہیں، معاملات کو کھول کے بتا بھی رہے ہیں، جو امکانات ہیں آپ نے بہت ساری پیشن گوئیاں بھی کی ہیں۔ آپ کچھ بتائے تھے کہ بھائی میرے بات ہو سکتا ہے اس طرح کی صورتحال پیش آئے، اللہ کی ہدایت پہ عمل نہ ہو سکے، تو یہ متبادل ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں۔ کیوں متبادل تجویز کرتے ہیں؟ یہ تقاضا ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ انسان کوئی اندھا اور بہرا پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی آپ کو پورا اعتماد ہے کہ میری امت کے علماء موجود ہیں، رہنما موجود ہیں، زعماء موجود ہیں، عقل دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، کریں گے فیصلے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو لولا لنگڑا کیوں بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ جتنی ہدایت ضروری ہے دے دی گئی ہے، جتنی ہدایت پر انسان خود فیصلے کر سکتا ہے اس کو کبھی نہیں کیا گیا۔ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ہم سب مولانا ابوالعلا صاحب مودودی کا آپ نے اس نشست میں بھی ذکر کیا، گزشتہ نشست میں بھی کہ امرہم شورا بینہم کی جو قرآن مجید کی ہدایت ہے اس کے مضمرات کو کیسے کھولا ہے۔ ہم سب آپ فرماتے ہیں عہد حاضر کے ایک بہت عظیم مفکر، انہی کی آغوز فکر میں آپ نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، انہی کا ایک اقتباس پڑھ کے بحث کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یزید کی ولی عہدی کا معاملہ تھوڑا سا طویل ہے، لیکن میں 2 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا نقطہ سامنے آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس استدلال پر ہے جس سے یزید کی ولی عہدی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معترض حضرات یہ تو مانتے ہیں کہ اس کارروائی سے برے نتائج برآمد ہوئے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اگر یزید کو جانشین نامزد کر کے اپنی زندگی میں اس کے لیے بیعت نہ لیتے تو ان کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی، کیسر روم چڑھا تھا، اسلامی ریاستی کا خاتمہ ہو جاتا، اس لیے ان بدترین نتائج کی بنسبت وہ نتائج کم تر ہی برے ہیں جو یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد رونما ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشینی کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو، اور اس بنا پر وہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنے ولی عہد کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا تابعین کو جمع کر کے اور صحابہ اور اکابرین کو جمع کر کے ان سے یہ کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی میں منتخب کر لو، جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کے حق میں سب بیعت کر لیتے؟ اس طریقہ کار میں آخر کیا امر مانے تھا؟ اور حضرت معاویہ یہ راہ اختیار کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی پھر بھی برپا ہوتی، کیسر روم پھر بھی چڑھاتا اور اسلامی ریاست کا خاتمہ ہو جاتا؟ ہم سب اصول سے ذرا اطلاق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا مودودی کا آپ نے حوالہ دیا امرہم شورا بینہم میں۔ مولانا مودودی خود یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا اصول آپ دین کا بیان کرتے ہیں کہ عمل ممکن نہیں تھا، آگے اندیشہ تھا، اس پر عمل کرتے اللہ کی ہدایت پہ تو خانہ جنگی ہو جاتی، عمل بالکل ممکن تھا، سارے لوگوں کو بٹھاتے اپنے بیٹے کو پیچھے کرتے، صحابہ سے کہتے جو تم میں زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، ورا رکھنے والا ہے، سب پہ بیعت لے کے فیصلہ کر دیتے۔ یہ باتیں مولانا نے فرمائی ہیں اور بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بڑا مغالطہ کار فرما ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ علم و تقوی میں ممتاز ہیں وہ سیاسی لحاظ سے بھی لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جایا کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ذرا اس کی ایک کوشش کر کے دیکھ لیجیے، آپ کی سوسائٹی بھی موجود ہے نا، اس میں بھی تقرر کرنا ہوتا ہے لوگوں کا، اس میں ذرا مدارس کے طلباء کو جمع کر لیں، سب علماء کو جمع کر لیں، علم و تقوی کے لحاظ سے جو ممتاز ترین شخصیات ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیں، اور پھر لوگوں سے کہیں کہ ان میں سے انتخاب کر لیں، حکومت چل جائے گی۔ اس میں بہت سے مغالطے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیاسی عصبیت وہ نہیں رہی تھی جو شیخین کے زمانے میں تھی، ان کی لیڈرشپ جو رسول اللہ کی دعوت نے پیدا کی تھی وہ کم و بیش ساری ختم ہو چکی تھی، بہت تھوڑے لوگ ان میں سے رہ گئے تھے۔ تابعین میں جو لوگ سامنے آئے یا تو وہ خود انہی کی اولاد میں سے تھے اور یا نو مسلم تھے جو بہت بڑی تعداد میں اب اس جماعت میں شامل ہو رہے تھے۔ ان میں جن لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں، جن کو جمع کیا جائے، وہ زیادہ تر علم و تقوی کے لحاظ سے ممتاز شخصیات ہوتی ہیں۔ سیاسی عصبیت کن لوگوں کو حاصل ہے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں تابعین کو جمع کر کے، صحابہ کو جمع کر کے اگر کوئی فیصلہ کرنا ممکن ہوتا تو سوال یہ ہے کہ سیدنا علی کی موجودگی میں جب ان کی بیعت ہوئی تھی تو صحابہ نہیں تھے، تابعین نہیں تھے، اس سے کہیں زیادہ بہتر صورتحال تھی، پھر اتفاق ہو گیا تھا نہیں۔ ان کے مقابل میں جب ام المومنین عائشہ کے ساتھ لوگ جمع ہوئے اور طلحہ اور زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ بھی بیعت ختم کر کے مقابلے پر آ گئے تو وہ صحابہ نہیں تھے، وہ عشرہ مبشرہ نہیں تھے۔ یعنی یہ اصل میں مذہبی لحاظ سے بعض چیزوں کے بارے میں تصورات قائم کیے جاتے ہیں،
ہاں جناب، جن کا آپ نے اقتباس پڑھا ہے وہ ہمارے ملک کی سیاست کو بھی ایسے ہی دیکھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بس ہم نے علم و تقویٰ کے لحاظ سے بہت اچھے لوگ جمع کر دیے ہیں اور ایک بڑی منظم جماعت بنا دی ہے، اب قوم اس کے سر پر اقتدار کا تاج رکھ دے گی۔ قوم نے 70-72 سال میں اس کو نہیں قبول کیا۔ لوگ تو بہت اچھے پیدا کیے۔ مجھے یاد ہے کہ سن 51 میں جب انتخابات ہو رہے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن کے سب سے بڑے عالم کو اور حدیث کے سب سے بڑے عالم کو پیش کر دیا۔ 51 میں جب پہلے انتخابات ہوئے، اور ان سے مراد کون لوگ تھے؟ یعنی استاد امام امین احسن اصلاحی جیسی شخصیت، مولانا اسماعیل جیسی شخصیت، اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے۔ باور کیجیے ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ کسی بڑے آدمی کا علم کے لحاظ سے بڑا ہونا، تقوی کے لحاظ سے بڑا ہونا، یہ کفایت نہیں کرتا۔ سیاست میں وہ خود بھی اگر کہیں اچھرا سے انتخاب لڑتے تو شیخ رشید کے مقابلے میں اسی طرح شکست کھا جاتے جس طرح میاں طفیل محمد صاحب سن 71 میں شکست کھا گئے۔ یہ بات ایسے ہے ہی نہیں ہے، یعنی نہ تابعین کی یہ حیثیت تھی۔ ہم جب تابعین کا لفظ بولتے ہیں تو مذہبی پس منظر میں بولتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ان پر دیکھنے کے بعد ایمان لائے اور پھر ان میں سے بڑے بڑے علماء اور فقہا پیدا ہوئے، اس زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے علماء فقہا اس وقت بھی موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں، لیکن ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے ایک اسی نوعیت کی شورا بنا دی تھی، پورے ملک سے ان کے خیال کے مطابق علم و تقویٰ کے لحاظ سے ممتاز ترین شخصیات کا انتخاب کیا گیا تھا۔ پھر وہ شورا ہمارے نظم کا حصہ بن گئی، اس کو مسلمانوں کے ایک بڑے ملک میں قبولیت حاصل ہو گئی، اس کی بنیاد پر پوری قوم تیار ہو گئی کہ یہ تو بہت ہی اچھے لوگ جمع کر دیے گئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے انتخابات کرا کے۔ تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ہمارے ممدوح و مخدوم تھے، لیکن یہ اقتباس بتا رہا ہے کہ سیاسی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں ان سے بہت معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ ناواقف محض تھے۔ چنانچہ ان کی اپنی سیاسی جدوجہد بھی یہ بتا رہی ہے کہ نہ وہ اس قوم سے واقف تھے، نہ سیاسی حقائق سے واقف تھے۔ اچھا صاحب، ایک دلچسپ بات جو انہوں نے یہاں فرمائی کہ یہ سب تابعین اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد بیعت جو ہیں ان سے وہ سیدنا امیر معاویہ ہی دلواتے زندگی کے اندر، چونکہ یہ بات واضح ہے کہ امیر معاویہ کسی کو نامزد کر کے چلے جاتے اور کہتے بیعت بعد میں جو، تو وہ عمل بھی ان کی نظر میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سب حوادث پیش آ چکے تھے، سیدنا علی جیسی شخصیت پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جس طرح ہم سیدنا علی کو دیکھتے ہیں اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح دیکھتے، اور جیسے ہی جنگ جمل میں وہ میدان میں آئے تھے تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ سیدہ ام المومنین کے ساتھ جمع ہوئے تھے سب کے سب چھوڑ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم علی کے مقابلے میں آئیں گے۔ اچھا، اسی طرح جب صفین میں مارکا ہوا تو ادھر ادھر سے سارے لوگ فوراً نکلتے ہیں اور نکل کر بیعت کر لیتے۔ اس کے بعد تحکیم ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میری خلافت کا فیصلہ اب 2 لوگ مل کے بیٹھ کے کریں، ثالثی کے طریقے پر۔ ہو گیا فیصلہ، وہاں تو بیٹھ گئے تھے نا لوگ، نہیں ہوا۔ تو سیاسی معاملات ایسے نہیں ہوا کرتے۔ میں نے بڑی وضاحت سے اس پر گفتگو کر کے بتایا تھا کہ سیاسی معاملات میں وہ لوگ میٹر کرتے ہیں جن کو سیاسی عصبیت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو متعین کرنا، اس طرح کے لوگوں کو نامزد کرنا یہ ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ سیاسی عصبیت جب لوگوں کو پیدا کرتی ہے تو یہ ایک دن میں ہو نہیں جاتا۔ آپ کیا کریں گے؟ یعنی کیسے پیدا ہوگی؟ کوئی قبیلے ہوں گے، کوئی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، کوئی بڑے کام ہوں گے، ایک تاریخ بنے گی، اس کے نتیجے میں فطری لیڈرشپ پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے جو لیڈرشپ پیدا کی تھی وہ سیدنا عثمان کے زمانے میں کم و بیش ختم ہو گئی۔ لیڈرشپ صحابہ کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تابعین کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیڈرشپ کہاں تھی اتنی بڑی سلطنت میں جس کو لوگ اس طرح قبول کر لیں؟ تو جو چیز سیدنا علی کے زمانے میں قبول نہیں ہو سکی، عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیت کو یہ اعتماد حاصل نہیں ہو سکا کہ باقی سارے کے سارے لوگ آ جاتے اور کہتے کہ حجاز میں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، خلافت راشدہ کا احیاء ہو گیا ہے، اب ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ ایسا نہیں ہوا۔ جب تلواریں کھنچ جاتی ہیں اور استبداد کے ذریعے سے فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہو گئے، اس کے بعد پھر کوئی نظم بنانا اتنا آسان کام نہیں کہ 10 لوگوں کو آپ جمع کریں تو اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ضیاء الحق صاحب نے میرے سامنے 10 نوعیت کے تجربات کیے علماء کے کہنے پر، سب کے سب ناکام ہو گئے، اور آخر میں وہی سیاست، وہی سیاسی جماعتیں، اور آخر میں وہی جنیجو صاحب، اور پھر ان کی بنائی ہوئی اسمبلی میں جو غیر جماعتی طور پر منتخب کرائی گئی وہی سب کچھ وجود میں آ گیا جس کو ختم کرنے کے لیے وہ نکلے تھے۔ تو میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے اب مذہبی لوگوں کو سمجھنا سیکھنا چاہیے۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ولی عہدی کی بحث سیدنا امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اور پھر ان کی جو حکومت ہے اس کا انعقاد ہو گیا تھا۔ غام صاحب سے ہم جان رہے ہیں کہ اسلام میں نظم اجتماعی کے تقاضے کیا ہیں، اور کوئی حکمران اپنے بعد کیا کسی کو ولی عہد بنا سکتا ہے، دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ غام صاحب، آپ کا اصولی نقطہ نظر بھی سامنے آیا تھا اور اصول سے اطلاق کے سفر کا بھی ہم نے آغاز کیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے اقتباس رکھا تھا مولانا مودودی علیہ رحمہ کا، خود یزید کی ولی عہدی کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر، غام صاحب نے ایک ابتدائی نوعیت کی تبصرہ اس پر کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہم سے ذرا تھوڑا سا اندر اتر کے کچھ پہلوؤں کی مزید توضیح آپ سے طلب کروں۔ میں دوبارہ ایک حصہ پڑھتا ہوں اور اس سے متعلق ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں،
میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشینی کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو، اور اس بنا پر وہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنی ولیعہدی کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا وہ اس نہایت مبارک خیال کو عمل میں لانے کی صورت اختیار نہ فرما سکتے تھے کہ بقایا صحابہ و اکابر تابعین کو جمع کرتے اور ان سے کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی ہی میں منتخب کر لو، اور جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کے حق میں سب سے بیعت لے لیتے؟ اس طریقہ کار میں آخر کیا چیز مانے تھا؟ ہم سب آپ نے بتایا تھا سیاسی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں، وہ تقویٰ، ورع، للہیت، اور لوگوں کے اندر جو اللہ کا خوف ہے اس کی بنا پہ لوگوں کو عصبیت حاصل نہیں ہوتی. بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ 20 سال آپ کو خلافت کی مسند پر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. ان 20 سالوں میں بر اعظموں کے مسائل حل ہو گئے. ان 20 سالوں میں امت جو ہے وہ علم میں، فضل میں، مال میں، دولت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہر چیز میں ارتقا ہوا. ایک نہیں ہوا تو صرف اس میں کہ جی میرے بعد انتخاب کس کا ہوگا. 20 سال کوئی نظام نہیں بن سکا، چلیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کوئی نظام متبادل تھا نہیں، ریاست پھیل گئی، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن 20 سال کے عرصے میں آج آ کر جو نظر رکی وہ گھر پہ رکی، اور جس کا انتخاب کیا وہ اپنی شاہکار اولاد ہی تھی. صرف میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اولاد کا انتخاب نہیں ہے، یہ ملوکیت کو بطور ایک نظام کے اختیار کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بعض روایتیں بیان کی گئی ہیں ان میں بھی ملوکیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ سوال آپ ہی نے کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان و داؤد کو بادشاہ بنایا اور وہ پیغمبر بھی تھے. اس پر تجزیہ کر کے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ملوکیت اپنی ذات میں ایک نظم ہے، یعنی یہ محض کسی کو اولاد کی حیثیت سے ترجیح دینے کا نام نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک نظم ہے. اس نظم کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے؟ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور سیاسی لحاظ سے بڑی ضروری ہیں. ایک یہ کہ ایسی عصبیت حاصل ہو جو انتشار کا خاتمہ کر دے، اور دوسرے یہ کہ انتقال پرامن طریقے سے ہو سکے. پرامن انتقال کے لیے کوئی قاعدہ بنانا پڑتا ہے. کیا ضابطہ ہوگا؟ جمہوریت میں اب ہم نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ہم انتخابات کرا دیتے ہیں. انتخابات کرانے دنیا میں کب ممکن ہوئے ہیں آ کر؟ یعنی یہ کیا انگلستان میں 1000 سال پہلے ممکن تھے؟ کیا یہ یورپ میں ممکن تھے؟ کیا یہ باقی دنیا میں ممکن تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کہ انتخابات کرا دیے جائیں، انتخابات ایک چھوٹے سے علاقے میں کرانے تو شاید ممکن اس وقت بھی ہوتے کہ چلیے مدینے میں انتخابات کرا لیے جائیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر جب یہ چاہا کہ لوگ مشورہ دیں تو آپ نے وہاں انتخاب کرا دیا اور یہ کہا کہ تم لوگ اپنے عرفاء منتخب کر کے میرے پاس بھیج دو، وہ میرے ساتھ بات کر لیں. تو 8-10 ہزار لوگ یا اس سے کم و بیش انہوں نے ایک جگہ پر جہاں وہ جمع تھے اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیج دیے. اسی طرح سے قبائلی طریقے سے جو قیادت پیدا ہوتی ہے وہ عرب میں پہلے سے موجود تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے صحابہ کی جماعت میں، جن کی زیادہ سے زیادہ تعداد 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بیان کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد یعنی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، ان میں دعوت نے جو قیادت پیدا کی تھی وہ 10-15 لوگ تھے، متعین تھی بڑی حد تک. لیکن یہ کہ سلطنتوں کی سطح پر کیا انتخابات کرائے جا سکتے تھے؟ تو کوئی طریقہ اگر انتخابات کے علاوہ آپ نے ایجاد کر لیا ہے یا لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے تو وہ از راہ کرم بتائیے. میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی تجویز کر دیتا ہوں، بلکہ باقیوں کو بھی تجویز کر دیتا ہوں، اور وہ تو وہ عمر بن عبدالعزیز کو سب سے پہلے تجویز کرنا چاہیے. ایک خلیفہ راشد جن کے بارے میں یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ کوئی ان پر معترض ہو، ان کا زہد، ورع، تقویٰ، علم سب بے مثال، لیکن بہرحال اسی طریقے کو جاری رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو. تو ملوکیت اپنی جگہ ایک نظم ہے، یہ محض بیٹے کو حکومت دینا نہیں ہے. اس وقت ملکہ برطانیہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یورپ کے 12-13 کے قریب ممالک میں ابھی بھی بادشاہت ہے. وہاں کیا اصل مسئلہ بیٹا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاندان کو عصبیت حاصل ہے، اس کو قومی سطح پر مانا گیا ہے، اور پرامن انتقال اقتدار کے لیے ایک نظم بنانا ضروری ہے. یعنی وہ نظم کیا ہوگا جس پر سب لوگ جمع ہو جائیں. یہی چیز اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود ہمارے ہاں کی سیاسی جماعتوں میں آپ کو نظر آتی ہے، سیاسی خاندانوں میں نظر آتی ہے. یعنی اگر اولاد موجود ہے یا کوئی اس طریقے سے خاندان میں ذمہ داری سنبھال لیتا ہے تو بڑی بڑی شخصیات اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ادھر پارٹی کا سربراہ نظروں سے ہٹتا ہے اور ادھر 3-4 پارٹیاں وجود میں آ جاتی ہیں. تو 2 چیزوں کو ہدف بنایا جاتا ہے کسی نظم میں. ایک یہ کہ عصبیت حاصل رہے، وہ عصبیت دور حاضر میں سیاسی جماعتیں فراہم کرتی ہیں. یعنی ایک سیاسی جماعت اپنا نظم قائم کرتی ہے، ملک بھر میں لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ اس میں اپنے آدرش اور اپنے نصب العین دیکھتے ہیں، اپنے خواب اس سے وابستہ کرتے ہیں یا اس کے پروگرام سے کسی حد تک متعلق ہوتے ہیں، اس سے اچھی امیدیں قائم کرتے ہیں، تو ایک عصبیت وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرے یہ کہ پھر فیصلہ کیسے ہو، پرامن فیصلہ کرنا ہے نا. یعنی فیصلے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا وہ پرامن طریقے سے ہوگا اور یا
پانی پت کے میدان میں ہوگا. تو پرامن طریقے سے فیصلہ کرنے کے لیے پھر ولی عہدی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک دیکھیے بتا دیا گیا ہے کہ اگر یورپ کے بعض ملکوں میں بڑا بیٹا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، چھوٹا ہوگا تو کیا ہوگا، بھائیوں کی طرف معاملہ جائے گا تو کیا ہوگا، یہ سب بتانا پڑتا ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. میرے نزدیک اصل مسئلہ بیٹے کو ولی عہد بنانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ملوکیت کو بطور نظام اختیار کرنے کا ہے. وہ جب بھی بطور نظام اختیار کی جائے گی خاندان تک محدود رکھنا پڑے گا. تو بیٹا ہوگا وہ سنبھال لے گا، بھائی ہوگا وہ سنبھال لے گا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بنی مروان کی طرف چلی گئی تھی، جس کو ہم بنو امیہ کی حکومت کہتے ہیں، لوٹ گئی تھی اس لیے کہ آگے کچھ نہیں تھا. اور خود یزید کے اپنے بیٹے نے معذرت کر لی تھی کہ میں ذمہ داریاں نہیں آگے نبھا سکتا. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ایک نظم میں پیش آ رہی ہیں. جس طرح سیاسی جماعتوں کا نظم فیصلہ کرتا ہے یا دنیا میں ایک دوسرے نظم کا تجربہ ہو رہا ہے، چین میں ایک تنہا پارٹی کی بنیاد پر نظم قائم کیا گیا ہے. اپنی فطرت کے لحاظ سے آمریت و استبداد ہے، لیکن ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے. اس میں حکومت منتقل ہوتی رہتی ہے اور پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک نظام ہے جس کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دو ہی صورتوں میں قائم رہ سکتا ہے، یعنی یا تو آپ میرٹ پر فیصلہ کریں گے. وہ میرٹ بھی کیا ہے، اس پر ہمارے شاعر کا تبصرہ ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یعنی وہاں بھی کوئی افلاطونی میرٹ بنانا ممکن نہیں ہو سکا کہ سب سے بڑا عالم منتخب کیا جائے اور سب سے بڑا فلسفی اور سب سے بڑا حکیم اور سب سے بڑا مدبر. نہیں، لوگوں کی اکثریت جس کا انتخاب کر لی. کیا چیز ہے یہ؟ اصل میں فصل نزاع کا پرامن طریقہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس میں بعض اوقات جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ باصلاحیت لوگ ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں. لوگ ان کی طرف التفات کر کے دیکھتے بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں اٹھاتے. اس وقت جو سیاسی جماعتیں میدان میں اتریں گی ابھی چند مہینے کے بعد، ان کے رہنماؤں کو ذرا دیکھیے سامنے. کیا وہ فی الواقع ہماری قوم کے گلہائے سرسبد ہیں؟ کیا علم، عقل، بصیرت، تدبر کے لحاظ سے وہی ہیں، لیکن سیاسی اصلیت انہیں کو حاصل ہے. تو اس لیے یہ جو مذہبی لوگ بعض باتیں کرتے ہیں یہ بالکل ناقابل فہم ہے. نہ یہ افلاطون کی سمجھ میں آئی تھی جب وہ فلسفیوں کی حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا، نہ ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے. وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ کے ایک نئی جماعت بن گئی تھی. اس میں دنیا کے پرانے تصورات سب کے سب ٹوٹ گئے اور وہ نئی جماعت تھی، اس کی قیادت پیدا ہوئی. ایک نئی جماعت جو کوئی کم و بیش 1 لاکھ کے قریب لوگوں کا مجموعہ ہے، اس میں جو 8-10 لوگ لیڈر پیدا ہو گئے ہیں اعلیٰ درجے کے، وہ جتنی دیر نکال سکتے تھے نکال گئے. اس کے بعد دنیا کو اسی جگہ آنا تھا جہاں وہ ہمیشہ سے رہی ہے، جہاں اب بھی ہے، جہاں صدیوں سے کھڑی ہے. وہ لوگ ہیں اور سلطنتوں میں پھیلے ہوئے کروڑوں لوگ ہیں. ان لوگوں میں عصبیت فیصلہ کن ہوگی اور پرامن انتقال اقتدار کے لیے یا انتخابات کرانے پڑیں گے جو اب آپ نے ایجاد کیا ہے، یہ ممکن نہیں تھے. اور یا کیا ہوگا؟ ملوکیت. تو ملوکیت کو بطور نظام اختیار کیا انہوں نے اور بالکل درست فیصلہ کیا. میرے نزدیک اسی فیصلے نے اس سلطنت کو قائم رکھا. ایک ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا، کچھ اور ضمنی پہلو چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ہم سے جو آپ بات فرما رہے ہیں، علم سیاست ہو، عمرانیات ہو، تاریخ ہو، فلسفہ حیات، سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر میں بھی اسی وقت اپنایا گیا ہے. لیکن ایک عام آدمی کو جو چیز ہضم نہیں ہوتی، تنکے کی طرح دماغ میں چپتی ہے، وہ یہ کہ بھائی یہ ساری باتیں غامدی صاحب کریں عام لوگوں کے بارے میں، ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں جو اس وقت زمینی حقیقتیں ہیں ان کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں. صحابہ اکرام تو قدسیوں کا ایک گروہ ہے، ان کی للہیت، تقوی، ورع، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سلوت و صفاتگی رکھی، ایک ایک چیز ان سے تو ہم مثلا یہ توقع نہیں کر سکتے نا کہ جی جو نظام چل رہا ہے اور جو عصبیت حاصل ہو رہی ہے. مثلا میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں، 20 سال آپ رہے ہیں امیر معاویہ، 20 سالوں میں رسول اللہ کی قائم کردہ جماعت کے کسی بندے پر عصبیت پیدا کرنے کا عمل کیوں نہیں کر سکتے تھے وہ؟ یعنی کیوں اس عمل کی طرف لوٹا نہیں جا سکتا تھا جس کی ابتدا رسول اللہ نے کی؟ 30-40 سال تک وہیں پر وہ قائم رہا. سیدنا عمر کے زمانے میں بھی ریاست اتنی پھیلی ہوئی تھی، کچھ تو کرتے 2-4 اقدامات، کچھ بھی نہیں کیے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ عصبیت پیدا کی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں جو جماعتیں برسر اقتدار آئی ہیں ان کو بعض اوقات بعض حوادث سے سابقہ پیش آ گیا. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو عدالت نے گھر بھیج دیا. اس کے بعد ایک وزیر اعظم کا تقرر کیا گیا جو غالباً اس وقت ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے. ان کو عصبیت حاصل ہو گئی تھی نہیں، وزیر اعظم بننے کے باوجود. ایک اور حادثہ پیش آیا، اس میں ایک اور بڑی شخصیت کو وزیر اعظم بنایا گیا. ان کی لوگ تعریف بھی بہت کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب. عصبیت حاصل ہو گئی ان کو. وزیر اعظم بنا کے بھی اگر عصبیت نہیں حاصل ہوتی تو مجھے وہ طریقہ بتا دیجیے جس سے عصبیت امیر معاویہ پیدا کر دیتے. عصبیت ایک فطری عمل ہے، یہ میرے اور آپ کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی. اگر غور کر کے دیکھیں تو اس وقت جو گرانے حکومت کر رہے ہیں ہمارے ہاں، ان میں کیا بھٹو صاحب کی نرینہ اولاد کو عصبیت حاصل ہو گئی یا ان کی اولاد کو ہو گئی؟ یہ عصبیت ایک خاتون کو حاصل ہوئی اور پھر اس کے بیٹے کو حاصل ہوئی. دوسری جانب بھی دیکھ لیجیے. تو عصبیت وہ چیز نہیں ہے کہ میں جیب سے نکالوں اور کسی کی جیب میں ڈال دوں، یہ فطری عمل سے حاصل ہوتی ہے.
سیدنا صدیق کو صحابہ کی جماعت میں یہ عصبیت اس درجے میں حاصل تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ میں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں اس لیے ان کا ہاتھ اٹھا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں بیعت کر رہا ہوں، فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کہ آدمی وہ دستیاب تھا کہ تختہ العناق ہے جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی. تو آپ کے خیال میں عصبیت کوئی ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ پیدا کر لیں گے؟ اگر میں اور آپ پیدا کر لیں تو پھر اپنے معاشرے کے اندر کے کسی انتہائی مدبر، حکیم، فلسفی آدمی کو اٹھا کے میں آپ یہ نیک کام کیوں نہ کریں کہ اس کے لیے عصبیت پیدا کر لیں؟ یہ ذرا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجیے. ایک پوری سیاسی جماعت بنا کر بھی 70-72 سال میں نہیں کر سکے. یہ ذرا مولانا تقی عثمانی صاحب کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجیے. باقی تو چھوڑیے، اس خاکسار کے لیے پیدا کر کے دکھا دیجیے. اس طرح کی باتوں پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ مذہبی لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے رہتے ہیں. عصبیت ایسے نہیں پیدا ہوتی، یہ خاندانوں سے متعلق ہوتی ہے. اسی لیے ملوکیت کو جمہوریت کے بعد فطری نظام مانا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس. البتہ جمہوریت ممکن ہوتی جیسے کہ دنیا میں ممکن ہوئی، لیکن وہ کب ممکن ہوئی؟ کیا بعد کی حکومتیں یہ کر سکیں؟ عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کر سکی؟ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بادشاہ کر سکے؟ عالمگیر جس کو اقبال کہتے ہیں کہ ترکش مارا خدنگ آخری کر سکے؟ یہ آسان چیز. اگر ہم سب نقطہ واضح ہوا آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. پرامن انتقالی اقتدار کا ایک متبادل فارمولہ ہے ملوکیت. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے جی پرامن، معترضین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کون سا پرامن؟ رشوتیں چلی تھیں، تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، لوگوں کو پتہ تھا کہ بیٹے کے حق میں دستبردار نہیں ہوئے تو پھر سے وہی ہوگا جو پہلے جمل میں اور اسی طرح سے صفین میں اور نہروان میں ہوا. تو پرامن کہاں سے ہو گیا؟ پرامن تو نہیں تھا، خوف تھا تو بیت ہو گیا. ایک ہی بات یہ ہے کہ ملوکیت اپنی ذات میں استبداد رکھتی ہے. یعنی ملوکیت میں چونکہ خاندان کو عصبیت حاصل ہوتی ہے اور باقی لوگ مر نہیں جاتے، وہ موجود ہوتے ہیں، ان کو استبداد کی بنیاد کے اوپر خاموش کرایا جاتا ہے. اس وقت بھی سعودی عرب میں اسی اصول پر، چین میں اسی اصول پر. ملوکیت ایک نظم ہے نا، اس نظم کے کچھ تقاضے ہیں، وہ ہر حال میں پورے کیے جائیں گے. تاہم یہ جو افسانہ ترازی لوگ کرتے ہیں یہ تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. قصے ہیں، کہانیاں ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں. پروپیگنڈا کا ایک طوفان ہے. 20 سال تک معاویہ رضی اللہ عنہ نے عامل شام کی حیثیت سے حکومت کیا. 20 سال تک اس پوری سلطنت کے جو 3 بر اعظموں کو چھو رہی تھی اس کے خلیفہ یا حکمران رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے بدترین دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ عادلانہ حکومت کا بہترین نمونہ تھا. ذرا پڑھ کے دیکھیے، ذرا وہ کتابیں پڑھ کے دیکھیے جو ان کی مسیحی رعایا نے لکھی ہیں یا ان کی روایات بعد کے لوگوں نے لکھی ہیں. اندازہ ہو جائے گا کس طرح کی حکومت کی. تو حکومت عادلانہ ہو سکتی ہے، قانون کی حکمرانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جب ملوکیت قائم کریں گے تو ملوکیت ووٹ لے کے ہوتی ہے. اس میں اختلاف کو، یعنی سیاسی اختلاف کو، آپ نے علمی اختلاف کرنا ہے کریں، آپ نے کسی کام پہ تنقید کرنی ہے وہ بھی سن لی جائے گی. اچھے حکمران سنتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہمارے فقہاء نے بڑے بڑے باجبروت حکمرانوں کے فیصلوں سے اختلاف کیا ہے اور حکمرانوں کو ان کی باتیں ماننی پڑی، تسلیم کرنی پڑی. یہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے مقابلے میں آئیں گے تو پھر تلوار نکلتی ہے. ملوکیت کی بنیادی یہ ہے، وہ قوت کا اظہار ہے. بنیادی طور پر وہ قوت عصبیت میں بھی ہوتی ہے اور تلوار کی طاقت میں بھی ہوتی ہے. ولی عہدی کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ اس سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست. صاحب کچھ بنیادی نقطے آپ کی جانب سے سامنے آ چکے ہیں. دین میں نظم اجتماعی کے قیام میں بنیاد ہے، قرآن مجید کی ہدایت دی گئی ہے، امرهم شورى بینہم، نقطہ واضح ہوا. ساتھ ساتھ آپ نے بتایا ہے کہ جب دین کی کسی ہدایت پر عمل ممکن نہ رہے تو خود دین ہی کی ہدایت ہے کہ پھر آپ متبادل جگہوں پر جائیں گے. جو متبادل رہے ہیں ان کو اپنایا جا سکتا ہے. یہ دینی لحاظ سے کوئی ناجائز امر نہیں ہے. ہم سب جس وقت یہ سلسلہ قائم نہیں رہ سکا اور سیدنا امیر معاویہ نے یہ سوچا کہ اب اس ہدایت پر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ملوکیت کی طرف نظام کو دوبارہ پلٹا کے لے گئے. بیٹے کا انتخاب اسی پس منظر میں ہوا. مولانا مودودی کے اعتراضات بھی زیر بحث آئے. آگے بڑھانا چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو میں. بتائیے گا کہ دین کی ہدایت پر عمل ممکن نہیں تھا، متبادل راہ اپنائی گئی. اب جب اپنائی جاتی ہے اور ایک حکومت بن گئی جہاں پہ یزید جو ہے وہ حکمران بن گئے تو یہ حکومت کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ بالفعل حکومت ہو گئی، ڈیفیکٹو ہے، ڈی جورو ہے؟ ایک عام مسلمان اس کو دینی لحاظ سے اب کس نوعیت کی حکومت سمجھے گا؟ یہ جو دستور ہے ہمارا، اس کی بنیادی ہدایت کی میں نے وضاحت کر دی. وہ بنیادی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. اسے مسلمانوں کے ایک دائمی وصف کے طور پر بیان کیا گیا ہے سورہ شورى میں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی معاملات ہمیشہ لوگوں کی رائے سے قائم کرتے ہیں. امرهم شورى بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، ان کی آراء پر مبنی ہے. اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ فلاں کی رائے اور فلاں کی رائے، بلکہ سب مسلمان ہی مل کر اس کا فیصلہ کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حکم ہے، اس کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح نظم قائم ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی وقت اس ہدایت پر عمل ممکن نہ رہے، جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو اسی پر عمل کیا گیا. جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو خلفائے راشدین نے اسی پر عمل کر کے اپنا نظم قائم کیے رکھا. میں نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی جماعت جس نوعیت کی تھی اس میں لیڈرشپ بالکل متعین تھی. 10-12 ہی لوگ تھے
جو مسلمانوں کے رہنما یا ان کے سیاسی زعما کی حیثیت رکھتے تھے، چنانچہ وہ اس نظم کو امرهم شورا بینہم کی پوری طرح پیروی کرتے ہوئے چلاتے رہے۔ انہوں نے تمام فیصلے اسی چیز کو ملحوظ رکھ کے کیے۔ اب مشکل پیش آ گئی، اور میں نے بتا دیا کہ اس مشکل کی وجہ سلطنت کی وسعت بنی۔ اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی کہ اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمانے میں بھی اتنی بڑی سلطنت ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم نے محض تصور دلانے کے لیے یہ بتایا کہ وہ 3 بر اعظموں کو چھونے لگ گئی۔ اتنی بڑی سلطنت میں اب امرهم شورا بینہم کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کیا نظم بنایا جائے، کیونکہ یہ تو اب انسانوں نے فیصلہ کرنا تھا، اس کے حالات بھی دیکھنے تھے، اس کے معاملات کا بھی جائزہ لینا تھا، کیا قابل عمل صورت ہو سکتی ہے۔ جب قابل عمل صورت نہیں سامنے آئی تو جو دنیا میں اس وقت نظام رائج تھا ملوکیت کا، اسی کو اختیار کر لیا گیا، اور یہی ہم بھی کریں گے۔ یعنی جب کسی اللہ کے دین کی ہدایت یا حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا، ایسا نہیں کہ اس پر عمل ہوا نہیں، یعنی خلفائے راشدین تو اسی کے مطابق سب معاملات کرتے رہے، تو انہوں نے ایک دوسرا فیصلہ کیا۔ اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی وہ بالفعل حکومت ہی ہوگی، یعنی اس پر یہ اعتراض کی گنجائش رہے گی کہ یہ اس دستور کے مطابق قائم نہیں ہوئی۔ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر کے کسی حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہوں، قرآن مجید نے اخلاقی معاملات میں بھی اضطرار کے مواقع بیان کر دیے ہیں اور خور و نوش میں بھی بیان کر دیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر بعدین نظر میں دیکھا جائے تو حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا؟ فلا اسم علیہ، یعنی تم چونکہ مجبور ہو گئے ہو تو اب بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، تو مواخذہ اٹھ گیا۔ لیکن یہ بات تو ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ دستوری تقاضا کیا ہے، تاکہ وہ آپ کے سامنے ایک ہدف کے طور پر موجود ہو، اس کو آپ حاصل کرنے کی جدوجہد کریں۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا، ایسی صورت پیش آ گئی ہے، یا اس وقت مریض ہے یا مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ بالفعل اس وقت یعنی عملی طور پر روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن وہ اپنے باطن میں تو اس چیز کی تمنا رکھنے والا شخص ہونا چاہیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اگر اس میں مجھے اپنی طرف سے کوئی معاملہ کرنا ہے تو میں کروں گا، اور اس میں جو بھی حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے وہ اقدام کرتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کی تمام جتنی حکومتیں ہیں وہ بالفعل ہی ہوں گی اور ان کو بالفعل مانا جائے گا۔ ان کے عذر کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سامنے آ جائیں گے، اور اس طرح کے اجتماعی معاملات میں آزار سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بالفعل حکومت ہی ہے، اور اس طرح کے تمام معاملات میں یہی رائے قائم رکھنی چاہیے، تاکہ جو چیز اصل دستور کا تقاضا ہے اس کی طرف بڑھنے کی آمادگی بھی رہے، اور اس کے لیے لوگ جدوجہد بھی کرتے رہیں۔ ایک آنسا نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، قرآن مجید میں ریاست سے متعلق جو احکامات بیان ہوئے ہیں، نظم اجتماعی کی اطاعت سے متعلق جو بیان ہوئے ہیں، وہ تو اس دستوری طریقے کے لیے ہوئے ہیں جو آئیڈیل سچویشن موجود ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بالفعل حکومت بنتی ہے تو وہ جتنی ہدایات حکومت سے متعلق ہے، نظم اجتماعی، ریاست، امیر کی اطاعت، نزاع کی صورت میں اس کا فیصلہ پریویل کرے گا، اس کی کیا نوعیت باقی رہتی ہے؟ کیونکہ وہ سب تو دستوری نوعیت سے متعلق ہے۔ ان کا تعلق نظم اجتماعی سے ہے، ان کا تعلق کسی شخص کی حکومت سے نہیں ہے، نہ حکومت کے کسی طریقے سے ہے۔ ان کا تعلق اس سے ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی کسی حال میں انتشار کا ہدف نہیں بننا چاہیے، لہٰذا حکومت جس طریقے سے بھی قائم ہو گئی ہے، وہ جب اس نظم اجتماعی کو قائم رکھے ہوئے ہے تو اب کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے۔ ان ہدایات کا تعلق اس صورتحال سے ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ مجھے یا آپ کو کسی نظم سے اختلاف ہے تو اب مجھے حق انتشار یا حق فساد حاصل ہو گیا ہے۔ اس کا تعلق اصل میں لوگوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت سے ہے۔ اس کا تعلق ریاست کے نظم کی بنیاد میں جو اصول کار فرما ہے اس کی پیروی سے ہے۔ اس میں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ نہیں کی گئی کہ فلاں حکمران کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرو، اس میں یہ کہا گیا علیکم بالجماع، مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب قائم ہو جائے، وہ کسی بھی طریقے سے قائم ہو جائے، بالقوہ ہو، بالفعل ہو، قاعدے کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو، ہر صورت میں اس نظم کو قائم رہنا چاہیے، بئی معنی کہ اس میں انتشار نہیں پیدا ہوگا۔ البتہ اس نظم میں تبدیلی لانی ہے، اس میں کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے، اس میں کسی چیز کی غلطی واضح کرنی ہے، وہ آپ کریں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن نظم کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، ایک عملی مثال رکھتے ہیں، ہم سے بڑے سے بڑا فلسفہ جو ہے وہ عمل میں آ کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دین نے ہدایت کی، آپ نے کہا کہ انتشار نہیں پیدا کرنا، نظام بن گیا ہے بالفعل ملوکیت کا۔ اب ملوکیت ہی کہتی ہے کہ اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو یہ بھی باعث انتشار اس کو گوارا کیا جائے گا۔ ایک طرف دین کہتا ہے انتشار پیدا نہ کرو، دوسری طرف ملوکیت تنقید کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم کوئی فیل کرتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے انتشار بن جاتا ہے، تب کیا کریں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اللہ ہی واضح کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کی تنقید دیا ہے، یہ ملوکیت کو فیصلہ نہیں کرنا، نہ جمہوریت کو کرنا ہے نہ کسی اور کو۔ حق کی تنقید مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرے بنیادی فرائض میں سے۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ حق رکھتا ہوں
کہ میں بھلائی کی تلقین کروں اور اگر کوئی برائی دیکھوں تو میں اس سے اختلاف کا اظہار کروں۔ جس چیز کا مجھے پابند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اظہار اختلاف حدود کے اندر ہونا چاہیے، اس میں کوئی افتراق پیدا کرنے کی صحیح نہ کی جائے، اس میں لوگوں کو کسی فساد پر آمادہ نہ کیا جائے، اس میں جان مال آبرو کے لیے کوئی خطرات پیدا نہ کیا جائے۔ تو اگر فساد آپ پیدا نہیں کر رہے تو یہ آپ کا حق ہے، اس سے روکنا یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ کسی حکومت کو بھی اسی وقت حقوق آپ پر حاصل ہوتے ہیں جب آپ فساد کا ارتکاب کرتے ہیں، جب آپ جان مال آبرو کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے، البتہ بعض اوقات اس کی قیمت ادا کرنا پڑ جاتی ہے۔ یعنی میں اختلاف کروں گا، میں تنقید کروں گا، میں غلطی کو غلطی کہوں گا، میں منکر کو منکر قرار دوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ مخاطبین اس کو نہ سننے کے لیے تیار ہوں، ممکن ہے کہ وہ میری جان کے درپے ہو جائیں، تو یہ پھر ذمہ داری ان کی ہے، وہ اپنے رب کو جواب دیں۔ میرا معاملہ یہی ہے، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ اس میں جان مال آبرو کو خطرہ ہے تو جو ذمہ داری اللہ نے تم پر حق کہنے کی ڈالی ہے یا صحیح بات کے اعلان کی ڈالی ہے، اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی اس کو دین نے اسی اصول پر رکھا ہے جو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو تکلیفیں مالا یطاق تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی، لیکن میں اپنی ہمت حوصلے کا اندازہ کر کے تنقید کروں گا، غلطی کو غلطی کے طور پر بیان کروں گا، واضح کرنے کی صحیح کروں گا۔ کسی کو بھی اس پر کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے، لیکن اگر کوئی حکومت اس طرح کی کارروائی کرتی ہے تو پھر اس کو جواب دینا ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ گتھی ذرا سلجھائیے گا۔ ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ جی امیر معاویہ نے یہ بڑا امت پر احسان کیا کہ ایک نظام جو عملاً نہیں چل سکتا تھا جمہوری روایات کا، اس کا ایک متبادل تجویز کر دیا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ اس نظام کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ نظام کھڑا ہی نہیں رہ سکتا اگر اس معاشرے میں تنقید کی اجازت دے دی جائے۔ ملوکیت ایک دوسرا طرز حکومت ہے، جمہوریت ایک دوسرا طرز حکومت ہے۔ اب ان کی جگہ پر اگر آپ کھڑے ہوں، انہوں نے ایک نظام بنایا ہے جو متبادل نظام ہے، عملی نظام، اس کو آپ کہتے ہیں احسان فرمایا امت پہ، اس نظام میں ہی گنجائش نہیں ہے تنقید کی، تو پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی شخص مثال بندہ مومن اٹھے، وہ اگر تنقید کرتا ہے اس کی قیمت پے کرے؟ اس لیے کہ جب متبادل آپ کے لیے احسان ہے، قابل قبول ہے، تو پھر اس پر تنقید کرنا تو متبادل کو توڑنے کے مترادف ہو۔ نہیں، دیکھیے تنقید سے کوئی چیز نہیں ٹوٹتی، تنقید سے بہتری کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تنقید ہر شخص کو سننی چاہیے۔ ملوکیت کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تنقید پر پابندی لگا دیں۔ ملوکیت ایک نظم ہے، جب نظم کو چیلنج کیا جائے گا اور عملی طور پر کوئی اقدام ہوگا تو آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ اقدام کریں، اور جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس میں نظم کو قائم رکھنے کی صحیح کریں۔ لیکن اگر میں آپ کے کسی اقدام کو غلط سمجھتا ہوں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک چیز شریعت کے علم و اخلاق کے خلاف ہو رہی ہے تو میں کہوں گا اس کا کیا تعلق ہے اس سے کہ ملوکیت کے لیے ناگزیر ہے کہ لوگوں کے منہ بند کر دیا جائے۔ یعنی جو چیز حکومت کے لیے ناگزیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتشار پیدا نہ ہونے دے، وہ فساد برپا نہ ہونے دے، وہ لوگوں کو حکومت کے نظم کو چیلنج کرنے کی اجازت نہ دے۔ جب آپ نظم کی پیروی کر رہے ہیں، نظم کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن آپ غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے بنیادی دینی فرائض میں سے ایمان کا تقاضا ہے، یہ قائم بالقسط رہنے کا تقاضا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں دیا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دیا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں حق کہنا ہے۔ جب حق کہنا ہے، معروف کی تلقین کرنی ہے، لیکن کیسے کہنا ہے؟ زبان سے کہنا ہے، شائستگی سے کہنا ہے، کوئی انتشار پیدا کر کے نہیں کہنا، اس طرح کہنا ہے جس طرح کے شرفاء کہا کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہی کہا ہے۔ یعنی جس وقت آپ معروف کی تلقین کریں گے، آپ منکر سے روکیں گے، آپ کسی غلط چیز کی غلطی واضح کریں گے، تو اصل میں آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو حق کی دعوت کے لیے جو حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ صریح لفظوں میں بیان ہو گئی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ تو حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ اپنی بات کہنی ہے۔ اس پر پابندی اگر کوئی لگاتا ہے تو یہ کسی نظام کا تقاضا نہیں ہے۔ ہر نظام، بدترین سے بدترین نظام بھی اگر اپنے ہاں لوگوں کے منہ بند کر دیتا ہے تو پھر تو اصل میں وہ خود کار مذلت میں گرنے کا سامان کر رہا ہے۔ تنقید ہوگی، لوگ اعتراض کریں گے تو اس سے بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں نے جو نظم قائم کیا ہے یہ نظم مبنی بر استدلال ہے، اس کی ضرورت ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر مجھے اتنا حساس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی فساد پیدا ہوگا تو اس کو روکا جائے۔ واضح ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائی کا بھی ایک بڑا اہم نقطہ آپ کی زبان سے ہم نے سنا کہ رخصت تو ظاہری بات ہے، رخصت ہوتی ہے، کسی معاملے پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، متبادل راہیں بھی اپنائی جائیں گی، لیکن ایک شخص جو ہے اس کی کمر میں درد ہے، اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے نا کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، دوائی لے، ایکس رے کرے تاکہ کھڑا ہو سکے اور پھر قیام کو قیام کی صورت میں ادا کرے۔ امیر معاویہ نے متبادل صورت سمجھی، ممکن نہیں ہے، ملوکیت کا رستہ کھول دیا۔ وہ ذرا مجھے چند اقدامات بتائیے گا، ناقدین پوچھتے ہیں، جو اصل کو یاد رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی بچے کو نصیحت کی ہو کہ بھئی اس وقت امکان نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، لوگوں کو نصیحت کی ہو کہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، اسی کو بنا لو، لیکن اصل کی طرف لوٹنا، دین کی ہدایت وہی ہے، عمل ممکن نہیں ہے، کوششیں کرتے رہنا، وہ کو دو چار چیزیں تو بتائیں۔ جب میرے کسی تکلیف کا معاملہ آپ پر بھی واضح ہے، مجھ پر بھی واضح ہے، تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تکلیف دور ہو جائے گی تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اصل لوٹ آئے گا۔ یعنی یہ کیا چیزیں ہیں جو ہم بیٹھ کے اس 21ویں صدی میں اس وقت کے تصورات کو سامنے رکھ کے کہتے رہے ہیں؟ ایک بالکل بدیہی صورتحال ہے کہ یہ عذر ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، اور اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ سوال کر لے، پوچھ لے، جواب دینے والا جواب دینا چاہے گا جواب بھی دے دے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، ہمارے علماء
ان کو کہیں بند کر دیا گیا تھا؟ ان سب کے لیے راستہ کھلا ہوا تھا کہ وہ دیکھیں. یہ تنہا امیر معاویہ کی ذمہ داری کیوں تھی؟ جو حکمران تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی، علماء تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی، فقہاء تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی. وہ بتاتے کہ یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. تو ممکنات کی بحث تو پہلے علم کی دنیا میں ہوتی ہے، وہاں ہوگی تو اس کے بعد وہ ریاست کی سطح پر بھی زیر بحث آ جائے گی. وقت واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں پوری بحث کو. یہاں تک پہنچ گئے ہم صاحب. اس کے بعد ایک شخص اٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ نے متبادل رستہ اپنایا ہے میں اس کو خلاف دین سمجھتا ہوں. اس کے جو اثرات نمایاں ہوئے ہیں ملت پر وہ اپنے اندر ایک فساد رکھتے ہیں، اور آگے بڑھ کے اس حکومت کو جو کہ اصل دین کی ہدایت پر قائم نہیں ہوئی تھی اس کو ہم تبدیل کرنے کی صحیح کرتے ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نواسہ رسول سیدنا حسین کی. آگے بڑھے، ایک اقدام کیا اور اس کے بعد لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. اصولی دینی ہدایت میں سب سے پہلے بتائیے کیا ان کو یہ کرنے کا حق تھا ایک حکومت کے اندر کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کرتے؟ یہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا یہ کہاں سے الہام ہوا؟ انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا. یعنی میری ساری زندگی پڑھتے ہوئے گزر گئی ہے، کسی مستند روایت میں ان کا یہ موقف بیان ہی نہیں ہوا، کہیں بیان نہیں ہوا. وہ کیا بیان ہوا ہم سے؟ یعنی وہ تو میں عرض کر دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کا موقف کیا تھا، لیکن یہ ہم اپنے بزرگوں کے منہ میں وہ بات کیسے ڈال سکتے ہیں کہ جو کسی استناد کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی؟ کیا انہوں نے کوئی تقریر کی؟ کیا انہوں نے کوئی بیان دیا؟ کیا انہوں نے یہ بات اپنے رفقا سے کہی؟ اسی طرح آگے آپ نے یہ واضح کیا کہ انہوں نے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. انہوں نے کبھی لوگوں کو نہیں بلایا، انہوں نے کوئی انتشار پیدا نہیں کیا. ان میں سے کوئی چیز ہوئی نہیں سرے سے. اس بات کو سمجھیے پہلے کہ اس وقت دو بڑی سیاسی قوتیں تھیں، ایک شیعان معاویہ، دوسرے شیعان علی. اس زمانے میں دونوں ہی کے لیے یہ شیعہ یا شیعان کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت، یعنی ایک معاویہ کی جماعت اور ایک علی رضی اللہ عنہ کی جماعت. یہ دو جماعتیں سیاسی لحاظ سے موجود تھیں، دونوں کے پیچھے سیاسی عصبیت بھی موجود تھی. سیدنا علی بھی ایک بڑی شخصیت تھے اور آخر ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو خود سیدنا عمر نے کہا کہ اس وقت مسلمان اگر کسی کی قیادت کی طرف دیکھ سکتے ہیں تو ان 6 لوگوں میں تم بھی ہو. ایسی شخصیت تھے. پھر انہوں نے نظم اجتماعی سنبھال بھی لیا اور اس وقت مسلمانوں نے ان پر اعتماد بھی کیا. اس صورتحال میں یہ دوسری جماعت کہیں ہوا نہیں ہو گئی، موجود تھی. اس جماعت کی قیادت سیدنا علی کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے سیدنا حسن کو منتقل ہوئی رضی اللہ عنہ. انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حالات کا جائزہ لیا اور انہوں نے اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے ہی کے حق میں فیصلہ کیا. انہوں نے بھی حالات کا جائزہ لیا اور یہ خیال کیا کہ اب جنگ و جدال کی یہ نوبت آ گئی ہے، اس کو جاری نہیں رہنا چاہیے. بہت کوششیں ہو گئیں، 5 سال ہو گئے تھے. یہ خانہ جنگی کی صورت رہے گی اور اس سے نظم اجتماعی بھی بربادی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. مسلمانوں کی بڑی سلطنت ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے. اس کا لحاظ کر کے انہوں نے مسلمانوں کے اس وقت جو 2 بڑے سیاسی گروہ تھے ان میں صلح کا اقدام کیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ اب معاویہ رضی اللہ عنہ ہی حکومت کا نظم سنبھالیں گے. چنانچہ ایک معاہدہ ہو گیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت منتقل کر دی گئی. یعنی یہ 2 بڑے سیاسی گروہوں کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوئی. دنیا بھر میں حکومتیں ظاہر ہے کہ یا تو کسی اقدام کے نتیجے میں جس میں آپ فوج لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور فتح کر لیتے ہیں قائم ہوتی ہیں، یا معاہدات سے وجود میں آ جاتی ہیں. تو ایک معاہدے کے نتیجے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تسلیم کر لی گئی. 20 سال تک وہ حکومت کرتے رہے. بڑی عادلانہ حکومت انہوں نے کی، بڑا غیر معمولی نظم قائم کیا، بڑی وسعت بھی پیدا کر دی. اس میں کچھ اقدامات پر نقد بھی ہو سکتا ہے، کچھ اقدامات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھی حکومت قائم رہی. اب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو دوسرے سیاسی گروہ کی یا شیعان علی کہہ لیجیے، ان کی قیادت انہی کے صاحبزادے سیدنا حسین کے پاس تھی. انہوں نے ان کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. جو فیصلہ انہوں نے اپنے بات کے لیے کیا تسلیم نہیں کیا. یہ نہیں بتایا کہ کیوں تسلیم نہیں کیا. جو باقی داستان ہے وہ اصل میں ہم بنا دیتے ہیں. تسلیم نہیں کیا. تسلیم نہیں کرنا تو چیلنج ہی ہونے کا جو عملی تسلیم حضرت سعد بن عبادہ نے بھی نہیں کیا. ہم بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں، موجودہ زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نظم قائم کر دیا گیا ہے میں اس نظم کو بالقوہ درست نظم نہیں مان رہا، لیجیٹمیٹ نہیں مانتا، لیکن کوئی انتشار میں پیدا نہیں کرنے جا رہا. سعد بن عبادہ نے سیدنا صدیق کی قیادت میں قائم ہونے والے نظم کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں اس فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتا. لیکن انہوں نے کوئی انتشار پیدا نہیں کیا، کوئی تفریق پیدا نہیں کی. سیدنا حسین نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا. وہ اپنے شیعان جن کو کہیے، یعنی جو ان کے ساتھی تھے، دوسرے لوگ تھے، ان کی طرف سے دعوت ملنے پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے جانا چاہتے تھے. انہوں نے کوئی مکے میں ایسا اقدام نہیں کیا. وہ مدینے سے آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا. اور تسلیم کرنے کا معاملہ بھی ایسا نہیں رکھا کہ کوئی کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دی اور بس گریز کر لیا. جب لوگ گئے ان کے پاس بیعت دلوانے کے لیے تو انہوں نے انکار کیا اور وہاں سے چلے گئے کہتے ہیں. جی ہاں، یعنی انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے سامنے یہ اقدام کروں گا اور اس کے بعد وہ نکل گئے. تو گریز کا طریقہ اختیار کیا. یہ پورا حق تھا ان کو. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سعد بن عبادہ نے تو برملا انکار کر دیا.
کسی نے بھی نہیں کہا. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ ہم اصل میں سیاہ اور سفید میں جیتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے حکومت قائم ہو گئی, آپ نے اس کو مان لیا, آپ اس کے تحت زندگی بسر کرنے لگ گئے, آپ کا کوئی معاہدہ ہو گیا جیسے سیدنا حسن نے کیا تھا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اختلاف ہے, آپ انتخابات کو درست نہیں سمجھتے, آپ کو اس پر اعتراضات ہیں, اپنے اعتراض کو بیان کیجیے, آپ کو حق حاصل ہے. اس میں اگر فرض کر لیجیے کہ آپ عہد اطاعت سے انکار کرتے ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ انکار کریں, آپ اس کے نتائج بھگت لیں گے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے منکر کا انکار کرنے پر بھگت لیں گے. تو انہوں نے تو اس معاملے میں بھی ابھی کوئی اقدام نہیں کیا, گریز کر کے وہ وہاں سے نکلے اور پھر مکے میں بھی آ کے, حج کا موقع تھا, کوئی تقریریں نہیں کی, کوئی لوگوں کو جمع نہیں کیا, کوئی فساد پیدا نہیں کیا. وہ خاموشی کے ساتھ اپنے خاندان والوں کو لے کر وہاں آ رہے تھے, اور انہوں نے اس سے پہلے اندازہ بھی کیا کچھ حالات کا کہ وہاں کیا ہے. ان کی شیعان کی بڑی تعداد اس وقت کوفہ میں آباد تھی, ان کے والد کا دارالحکومت رہا تھا. ان کا خیال تھا کہ وہاں جائیں گے, وہاں جا کے حالات کا جائزہ لیں گے, پھر دیکھیں گے کہ کیا جس چیز کو وہ درست نہیں سمجھ رہے اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ خاندان بنو امیہ کی بجائے یہ حکومت اب خاندان علی کی طرف لوٹنی چاہیے. تو اگر وہ یہ سمجھتے تھے اور اس کے لیے وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو اس کو آپ کیا فساد قرار دیں گے؟ اس میں کوئی اقدام نہیں ہوا, یعنی ابھی کوئی خروج کا اقدام بھی نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیش نظر یہ ہوگا جب وہ کرتے کوئی اقدام, اس کے بعد حکومت نے جو کرنا تھا وہ کرتی, پھر حکومت کو بھی کچھ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, اور میرے نزدیک وہ اس کا پورا حق رکھتے تھے. اور اس کے لیے اگر وہ کوئی تدبیر اختیار کر رہے تھے تو تدبیر اختیار کرنے کا بھی حق رکھتے تھے, لوگوں سے مشورہ کرنے کا بھی حق رکھتے تھے. وہ ایک بڑے سیاسی گروہ کے رہنما تھے, اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی سیاسی جماعتوں کو ملنے, ملانے, دیکھنے, اپنے لوگوں کی حالات کا جائزہ لینے سب کا حق ہوتا ہے. یہ کہاں سے حق حاصل ہو گیا کہ آپ لوگوں کی رائے یا ان کے اقدامات پر اس جگہ سے پابندی لگا دیں جہاں نہ کوئی اقدام ہے, نہ کوئی فساد ہے, نہ کوئی خرابی ہے. اس لیے میرے نزدیک جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ ایک ظالمانہ اقدام. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ولی عہدی کی بحث سیدنا امیر معاویہ نے اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین اور اپنا ولی عہد نامزد کر دیا, اور پھر انہوں نے حکومت سنبھال لی. اس پورے مسئلے کو دینی نقطہ نظر سے کیسے دیکھا جاتا ہے, اور پھر جو آگے کے معاملات ہوئے ایک ایک کر کے قدم بقدم غانی صاحب سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. ہم سب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ایک شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا, اس کو جانشین بنا دیا, اور ملوکیت کے طرز پہ پورے کے پورا جو سیاسی نظم تھا اس کو لوٹا دیا. ایک دوسرا فریق وہاں پر موجود ہے, اس نے اس کو مانا نہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مانا نہیں تک کی بات ہے, چیلنج کرنا, خروج کرنا, بغاوت کرنا, یا پھر اس کے خلاف برسر پیکار ہو کے جنگ کی صورت پہ آمادہ کرنا لوگوں کو, یہ معاملہ نہیں. میں چاہتا ہوں وہیں سے ذرا چند توضیحی نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ملوکیت کے اندر ایک نظام پیش کیا گیا ہے, ایک فریق اس کو نہیں مان رہا, نہ صرف ایک نہیں مان رہا بلکہ اس نے اس جگہ پر جہاں پر اس کے حامی موجود ہیں وہاں پر کچھ لوگوں کو روانہ کیا ہے. وہاں پر مسلم بھی نکیل گئے ہیں کوفہ میں, ان سے بیعت لینے کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے. یہاں پر حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ اس ملوکیت کے اندر کیا آپ کی نظر میں محض ایسے ہی ہے کہ الیکشن ہو گیا اور اس کو آدمی نے قبول نہیں کیا؟ جب الیکشن ہوتے ہیں اور اسے کوئی قبول نہیں کرتا اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بڑا واقعہ ہو گیا. اور اگر جن لوگوں نے قبول نہیں کیا وہ بڑے سیاسی زعماء ہیں, ان کی کوئی حیثیت ہے, تو حکومتوں کے تختے الٹ جاتے ہیں. یاد کریں خود ہمارے ملک میں انتخابات کرائے گئے. یہ انتخابات ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کرائے. وہ ایک مقبول سیاسی شخصیت تھے, کم و بیش 7 سال تک اقتدار میں رہ چکے تھے. ان انتخابات کے نتائج کو ان کے مقابلے میں جو لوگ انتخاب لڑ رہے تھے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی حمایت میں لوگ بھی باہر نکل آئے, جگہ جگہ احتجاج ہونے لگا, تو حکومت کا نظم معطل ہو گیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کئی مہینے تک مذاکرات کرنا پڑے. دونوں طرف کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے مذاکرات کیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور پھر پاکستان کی فوج نے اقتدار سنبھال لیا جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتی رہی ہے. اس طرح کے معاملات جمہوریتوں میں پیش آ جاتے ہیں. سب سے پہلے اس بنیادی بات کو سمجھیے کہ حکومت کا جو بھی نظام قائم ہوگا وہ بالکل امرهم شورا بینہم کے طریقے پر قائم ہو گیا. کیا اس سے اختلاف ممنوع ہے؟ یہ بات کہ کیا چیز ممنوع ہے, کیا جائز ہے, یہ کوئی نظام طے نہیں کرے گا. یہ تو اخلاقی اصولوں پر طے ہوگا. انسان کے جو بنیادی حقوق فطرت متعین کرتی ہے ان سے طے ہوگا. اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ اللہ کا دین طے کرے. تو اللہ کے دین میں یہ بات کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے, میں اس اختلاف کا اظہار کر رہا ہوں. آپ صدیق و فاروق کے درجے کے حکمران ہیں, اس صورت میں بھی مجھے حق دیا گیا ہے کہ میں اختلاف کا اظہار کر دوں, میں بات سننے سے انکار کر دوں. میں نے مثال دی تھی کہ سیدنا صدیق سے بڑی شخصیت اس وقت مسلمانوں میں کون سی ہو سکتی ہے. ان کے بارے میں سیدنا عمر نے یہ فرمایا کہ مجھے ادنا تردد بھی نہیں تھا جب میں نے ان کا ہاتھ تھاما ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں. مجھے معلوم تھا کہ لوگ میرے فیصلے کو مان لیں گے. اس وقت میں نے فتنے کا اندازہ کر کے یہ اقدام کر دیا ہے. اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ بخاری کے الفاظ ہیں تقطع العناق علیہ,
وہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کے سامنے بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں. ہم نے خود اپنی زندگی میں اپنے زمانے میں ایسے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جماعتوں ہی میں نہیں بلکہ قوم اور ملک کی سطح پر بھی ان کی بات اسی عزت سے سنی جاتی تھی اور لوگ ان کی بات مان لیتے تھے. اس وقت بھی جو بڑے رہنما ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود ہمارے اپنے ملک میں ان کو یہی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. اس سب کے باوجود کہ سارے لوگوں نے ان کی بیعت کر لی. بیعت کرنے کا مطلب بھی سمجھ رہے ہیں یہ کوئی ووٹ دینا نہیں ہوتا. یعنی جب ایک شخص حکمران منتخب ہو جاتا تھا تو اس سے عہد اطاعت باندھا جاتا تھا. آپ لوگوں کے ہاں اس کی موجودہ زمانے میں وہی صورت آپ کو نظر آئے گی جو آپ اپنی اسمبلی میں یا اپنی سینٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب انتخاب ہو کر لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو وہ حلف اٹھاتے ہیں, گویا اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو اس ملک کا قانون ہے, جو ضابطے ہیں, جو دستور ہے, ہم اس کے پابند رہیں گے. تو بیعت اصل میں عہد اطاعت ہے. اب ایک شخص کو لوگوں نے حکمران منتخب کر لیا, سیدنا صدیق جیسی شخصیت کو منتخب کر لیا اور انہوں نے ذمہ داری سنبھال دی. اگلے دن انصار نے بھی ان کی بیعت کر لی, مہاجرین نے بھی ان کی بیعت کر لی. کوئی ادنا درجے کا اختلاف بھی سامنے نہیں آیا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا علی نے توقف فرمایا, لیکن سعد بن عبادہ نے تو بعد میں بھی ان کو نہیں مانا, وہاں سے چلے گئے. سعد بن عبادہ معمولی شخصیت نہیں تھے. یعنی یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار سنبھالیں گے. انصار کے سب سے بڑے رہنما کی حیثیت انہی کو حاصل تھی. دو ہی بڑے لوگ تھے انصار میں سے, ایک سعد بن عبادہ اور دوسرے سعد بن معاذ. دونوں بڑے لیڈر, یعنی ایک لحاظ سے اوس و خزرج کے زعماء کی حیثیت رکھتے تھے. اس سب کے باوجود اس کو کسی نے کوئی بڑا جرم قرار نہیں دیا. سیدنا صدیق نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو اب ذرا ابتدا سے دیکھیے, یعنی مجھے ایک حکومت قائم ہو گئی ہے اور بالکل ٹھیک جمہوری طریقے پر قائم ہو گئی ہے. اختلاف ہے اس سے, میں اپنے اختلاف کا اظہار کروں, میں اس پہ تنقید کر رہا ہوں, تنقید کروں. جو آدمی منتخب کیا گیا ہے مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے, میں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کروں گا. ان میں سے کوئی چیز بھی جرم نہیں ہے. اور اس وقت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جب کوئی شخص بیعت سے انکار کر دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس انتخاب کو قبول نہیں کر رہا. تو آپ اس کے پاس جائیں گے, اس کی منت سماجت کریں گے, اس کو آمادہ کرنے کی صحیح کریں گے. سیدنا علی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. ان سب مراحل سے گزریں گے, اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو رہا, فساد پیدا نہیں ہو رہا تو نظر انداز کر دیا جائے. یعنی ایک شخص سے بیعت لینا کیا کوئی لازم ہے؟ اس وقت حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں ہمارے ملکوں میں, ہزاروں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں سے ان سے اختلاف ہوتا ہے. اگر لوگوں سے کہیں کہ آئے یہ فلاں صاحب کی بیعت کر لیں, ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے, تو آپ کے خیال کے مطابق سب لوگ کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. تو بیعت عہد اطاعت ہے. اس وجہ سے اگر کسی نے اختلاف کیا ہے, کرنے سے انکار کر دیا ہے, تو اس پر کوئی کارروائی کیوں کریں گے آپ اس کے خلاف؟ میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ حکومتیں کارروائی کرتی نہیں, کرتی ہیں, لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے دین میں کیا یہ بتایا گیا ہے کہ اس شخص کی گردن مار دی جائے؟ آپ جائیں گے, بات کریں گے, قائل کرنے کی صحیح کریں گے, ان کی حمایت حاصل کرنے کی صحیح کریں گے. اس وقت یہی ہوتا ہے, لوگ منتخب ہو جاتے ہیں, دوسرے بعض رہنما, بعض زعماء, بعض پارٹیوں کے لیڈر اس سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, رات رات بھر مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں. بین الاقوامی سطح پر ان حکومتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے. افغانستان کی حکومت کو اس وقت دنیا نے تسلیم نہیں کیا, ہم نے بھی تسلیم نہیں کیا ہوا. پھر یعنی انہیں ہم پر حملہ آور ہو جانا چاہیے. تو کسی حکومت کو فرد تسلیم نہیں کرتا, کسی حکومت کو کوئی جماعت تسلیم نہیں کرتی. اسی طریقے سے کوئی قوم تسلیم نہیں کرتی, ممالک تقسیم نہیں کرتے, بین الاقوامی قانون تسلیم نہیں کرتا. اس سے اس کو یہ حق نہیں حاصل ہو جاتا کہ وہ اقوام متحدہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے, قائل کیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر سیدنا حسین نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا, اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس وقت دو ہی بڑی سیاسی قوتیں تھیں, ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم, اور خاص طور پر شیعان علی, بلکہ صحیح تعبیر یہ ہوگی ایک طرف شیعان علی تھے, دوسری جانب شیعان معاویہ تھے. شیعان معاویہ کو اقتدار حاصل ہو گیا, سیدنا حسن نے ایک معاہدے کے ذریعے سے ان کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی. اس وقت بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو سیدنا حسین کو ان کے اس فیصلے سے اختلاف تھا, بلکہ تاریخوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ سیدنا حسن نے بہت تنبیہ کی اس موقع پر, اور یہ کہا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا, اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے, اس لیے اس فیصلے پر عمل ہونا چاہیے. سیدنا حسن نے سیدنا حسین کو کیا؟ سیدنا حسین کو کہا بھائی تھے, یعنی آج کے زمانے میں کھڑے ہو کر اپنی عقیدتوں کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ سب ہوا. اس کے بعد ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 20 سال معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کی پوری شان کے ساتھ. پھر انہوں نے حالات کا لحاظ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جو نظام اس سے پہلے خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا وہ صحابہ کی اس جماعت کے لیے بالکل موزوں تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پیدا ہوئی. اس کے رہنما بالکل متعین تھے, وہ 10-12 لوگ تھے. اس کا مستقر بھی بالکل واضح تھا, وہ مدینہ ہی تھا. مہاجرین و انصار کی جماعتیں بھی بالکل متعین تھیں جو اس وقت سیاسی عصبیت رکھتی تھیں. اس لیے وہ نظم چلتا رہا,
اب جو سلطنت بن گئی ہے اور اتنی بڑی سلطنت ہے، اس وقت تو جزیرہ نما عرب بلکہ اس کے بھی بعض علاقے ابھی پوری طرح زیر اقتدار نہیں آئے تھے، وہاں تک حکومت محدود تھی. اب یہ 3 بر اعظموں تک پہنچ رہی ہے، اس میں یہ نظام نہیں چل سکتا. فیصلہ کیا انہوں نے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر امرهم شورى بینہم کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا اور کوئی شخص دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچا، اور وہ مسلمانوں کا ایک بڑا رہنما ہے، اس نے 20 سال تک حکومت کیا اور یہ نتیجہ بھی اس نے مشورہ کر کے بہت سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں، بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، ان سے پوچھا ہے، اس میں کئی برس لگے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا. اس فیصلے کو سیدنا حسین نے، جو دوسری بڑی سیاسی قوت کی رہنمائی کر رہے تھے، قبول نہیں کیا. جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو میرے نزدیک وہ پورا حق رکھتے تھے، قبول نہ کریں. اس پہ تنقید کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے کہ اس میں یہ خرابی ہے، وہ بھی ٹھیک تھا. انہوں نے اس طرح کی کوئی تقریر نہیں کی. وہ گریز کر کے مدینہ سے نکل آئے. مکہ میں حج کا زمانہ تھا، وہاں لوگ سارے عالم اسلام سے جمع ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پر بھی کوئی تقریریں نہیں کی، کوئی بات بیان نہیں کی، لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش نہیں کی، کسی فساد کی بنیاد نہیں رکھی. اپنے بچوں کے ساتھ وہ نکلے، اس لیے کہ کوفہ ان کے والد کا دارالحکومت رہا تھا اور شیعان علی کی وہاں بہت بڑی تعداد بھی تھی. انہوں نے جب مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے تو لوگ چوک در چوک نکلے ہیں. لوگوں کی محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو بعض شہروں میں بعض شخصیات کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوگی. آپ کے ہاں میرے جیسا ایک آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ وہ پٹی ہے جس میں فلاں پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، یہ پٹی وہ ہے. یہ امریکہ میں دیکھیے، آپ جانتے ہیں نا، یہ ریڈ سٹیٹس ہیں، یہ بلو سٹیٹس ہیں، جانتے ہیں نا آپ. تو اس طرح بہت سی جگہوں پر کسی خاص شخصیت یا کسی خاص جماعت کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے. ان کا خیال تھا کہ کوفے میں بہت بڑی تعداد ہمارے حامیوں کی ہے. پھر وہاں کے زعماء نے، وہاں کے بڑے لوگوں نے ان کو خطوط لکھے اور یہ کہا کہ یہ اگر آپ حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑی غیر معمولی جگہ ہے. یعنی اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت تھی کوفہ کی. اگر آپ نقشے میں دیکھیں، یہاں اگر آپ آ جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. حالات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے مسلم کو بھیجا وہاں پہ. حالات پلٹ گئے ان کے جانے سے پہلے، لیکن لوگ ان پہ عہد مان رہے تھے. یہ جو بیعت کی جا رہی تھی، یہ گویا اس بات کا عہد تھا کہ آپ آئیں گے یہاں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار. یہ وہ نظام اقتدار کے لیے کوئی الگ نہیں، ابھی کوئی اس طرح کا اقدام کیا ہی نہیں انہوں نے سرے سے. تو اس طرح کے عہد معاہدے عربوں میں عام ہوتے رہتے تھے. یعنی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بیعت لی ہے. کبھی اسلام کی بیعت لی ہے، بیعت رضوان. اب کیا آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ بیعت وہ ہے کہ جس کے بعد گویا اقتدار منتقل ہو گیا؟ نہیں، بہت سے عہد معاہدے اسی طرح ہوتے تھے، اس زمانے کا عام رواج تھا. اسی کے تحت لوگوں نے ان کے ساتھ عہد باندھا. لیکن حکومت کی طرف سے اقدام ہوا اور انہوں نے جو اس سے پہلے وہاں کے عامل تھے، آپ گورنر کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں، ان کو تبدیل کر دیا اور ایک ایسے شخص کو بھیج دیا جس نے پوری قوت کے ساتھ لوگوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوئی یا اس طرح کا کوئی بغاوت کا اقدام ہوا تو میں کیا کروں گا. یہ بھی بالکل معمول کی بات ہے. لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے دل بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات حکومت ایسا اقدام کرتی ہے کہ اس کے بعد لوگ پھٹر کر بیٹھ جاتے ہیں. ابھی آپ کے یہاں 9 مئی کو کیا ہوا ہے؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. سیاسی چیزوں کو سیاسی طریقے سے دیکھنا چاہیے. لوگوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی، ان کے دل ان کے ساتھ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ساتھ دیں. اس چیز کو سامنے رکھ کر انہوں نے سفر کیا. ابھی کوئی اقدام نہیں کیا. اپنے بچوں کو لے کر، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے وہاں جا رہے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کوئی جرم کی بات ہے. اگر کسی جگہ آپ کی زیادہ حمایت ہے، وہاں جانے میں کوئی دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے مانے ہے، وہاں جانے کے بعد اگر لوگ ان کا ساتھ دیتے اور وہ کوئی اقدام کرتے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ حکومت کو کیا حق حاصل ہوا ہے. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. اچھا، حکومت کو یہ محسوس ہوا کہ یہ یہاں آئیں گے تو بغاوت ہو جائے گی، وہ اس کو روکنا چاہتی تھی. ہر حکومت روکتی ہے. تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو اگر واپس کرنا تھا واپس کر دیا جاتا. وہ چلے جاتے، کہیں قیام فرماتے تو آپ ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیتے، نظر بند کر دیتے. حکومت کے لیے ایک ایسی شخصیت کو جس کے ساتھ اس کے خاندانی کے لوگ ہیں، مار دینا، قتل کر دینا، یہ ضروری تھا؟ یہ کوئی معمولی اقدام ہے؟ یعنی یہ ایسے ہی کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے دین کا قانون یہ ہے کہ آپ حکومت سے اختلاف کریں، آپ تنقید کریں، آپ کہیں، برملا کہیں کہ ہم اس حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ سب باتیں آپ کو کہنے کا حق حاصل ہے. جب تک فساد پیدا نہیں ہوگا کسی شخص کی جان نہیں لی جا سکتی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت تھی. یعنی انہوں نے کسی جرم کا کوئی ارتکاب نہیں کیا تھا. ابھی کوئی اقدام نہیں کیا. جتنے اقدامات انہوں نے کیے، یہ خیال کرنا کہ میں حق ہوں، میں بہتر حکومت چلا سکتا ہوں، یا اس وقت ہم جو نظام دیں گے وہ اس کے مقابلے میں بہتر ہوگا، یا ہم لوگوں کی بہتر طریقے سے خدمت کریں گے، یا ہمارا یہ حق ہے. لوگ اس سے پہلے بھی ہماری حکومت کو یا میرے والد کی حکومت کو مان چکے تھے. یہ سب باتیں جتنی ہیں سب جائز باتیں، ان میں سے کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے کسی جگہ جانا، اپنے حامیوں کو منظم کرنا، ان کی بات سننا، وہ وہاں جاتے حالات کا جائزہ لیتے، اور ظاہر ہے کہ ایک زیرک رہنما کی حیثیت سے اگر محسوس کرتے کہ کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے تو کر لیتے. اچھا، اقدام کرنا کوئی ممنوع چیز ہے؟
جب حکومت استبداد کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، یعنی میں نے آگے جا کے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا تو میرا حق تھا کہ میں قبضہ کر لوں، اب آنے والے کا حق نہیں ہے. یہ سب ہوگا. حکومتوں کو کسی اقدام کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب فساد برپا کر دیا جائے، کیونکہ قرآن نے یہ بات صاف صاف لفظوں میں کہہ دی ہے کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. کسی شخص کی جان اسی وقت لی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا کوئی فساد برپا کرے. اس طرح کی کوئی چیز نہ انہوں نے مکے میں کی، نہ مدینے میں کی، نہ راستے میں کی، نہ یہاں آ کے کی، بلکہ بار بار کہا کہ مجھے واپس جانے دیا جائے. کیوں نہیں واپس جانے دیا گیا؟ اس لیے معاملے کو ایسے دیکھنا چاہیے. ملوکیت کس طرح سے رد عمل ظاہر کرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں کس طرح کرتی ہے، لیکن ہمارے دین میں ہر چیز کا دین کے زاویے سے جائزہ لیا جائے گا. آپ کے سوالات بھی یہی ہیں. ولی عہدی کی بحث آپ نے کہاں سے شروع کی تھی؟ وہ ملوکیت سے شروع کی تھی یا دین سے شروع کی تھی؟ تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دین میں تو یہ طے کر دیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم. یہی دین کی ہدایت ہے، یہی دین کا مطالبہ ہے، اسی کے مطابق حکومتیں قائم ہونی چاہیے. البتہ ہمارے دین میں انسانوں کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ دین کے کسی حکم پر یا ہدایت پر یا کسی ارشاد پر عمل نہ کر سکیں، یعنی مجبوریوں کی وجہ سے، مجبوریاں انفرادی زندگی کی بھی ہوتی ہیں، اجتماعی زندگی کی بھی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا. اسی چیز کا لحاظ کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت جو سلطنت قائم ہو گئی ہے اس میں کوئی جمہوری نظام نہیں بنایا جا سکتا. میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں کہ جمہوری نظام کے لیے پہلی ناگزیر شرط یہ ہے کہ ایک ایسا ایوان نمائندگان وجود میں لایا جا سکے جس کو پوری قوم کا اعتماد حاصل. ایسا اگر نہیں ہے تو آپ جمہوری حکومت نہیں قائم کر سکتے. اس مجبوری کی وجہ سے یہ طے کیا گیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں ملوکیت کا نظم ہی بہتر ہے. اور اس وقت ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا 2 جماعتیں تھیں، 2 بڑی سیاسی قوتیں تھیں، شیعان علی تھے، شیعان معاویہ تھے. شیعان معاویہ کے پاس حکومت آ چکی تھی، 20 سال سے وہ حکومت کر رہے تھے، تو وہ اگر ملوکیت کا فیصلہ کریں گے تو اپنے مخالفین کی کسی جماعت کو جا کر کہیں گے کہ آپ اقتدار سنبھال لیں. وہ اپنے اندر ہی فیصلہ کریں گے، اور یہی فیصلہ انہوں نے کیا. اس فیصلے سے سیدنا حسین کو بھی اختلاف کا حق حاصل تھا، سیدنا عبداللہ بن زبیر کو بھی اختلاف کا حق حاصل تھا. یہ اختلاف کا حق اس وقت بھی تھا، یہ آج بھی ہے، یہ قیامت تک رہے گا. جب تک کوئی فساد کا اقدام نہیں کیا جاتا، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالا جاتا، اس وقت تک کسی حکومت کو کسی کی جان لینے کا کوئی حق. بات کرتے ہیں آپ سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یزید کو ولی عہد مقرر کیا امیر معاویہ نے. ولی عہدی کے دین میں کیا حیثیت ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ شرعی، اخلاقی اور جو مروجہ سیاسی اصول تو زمانے کے، اس کی روشنی میں غام صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ہم سب موضوعات کے سلسلے کو ہم نے آگے بڑھایا. آپ نے جو بات پیش کی وہ یہ کہ دین میں ایک ہی طریقہ ہے جائز طریقے سے حکمران منتخب کرنے کا، امرہم شورا بینہم ہے. اگر اس پر عمل درآمد ممکن نہ رہے تو خود دین نے ہمیں بتایا ہے کہ متبادل راہوں کی طرف جایا جا سکتا ہے. سیدنا امیر معاویہ نے اسی متبادل راہ کا انتخاب کیا اور ملوکیت کا ایک نظام بنایا. بیٹے کا انتخاب اسی پس منظر میں تھا. گزشتہ نشست کے آخر میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا کہ یزید کے مقابلے میں جو شخصیت کھڑی ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کا نیریٹو کیا ہے؟ کیا وہ اس کے مقابلے میں شرعیت پر مبنی اسلام کا کوئی الگ نظم اجتماعی بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بالعموم جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فاسق، ایک فاجر، ایک متغلب، ایک ایسا حکمران آ گیا ہے جس نے مذہب اسلام کے تاروپوت بکھیر دی ہیں اور اب کسی شخصیت نے اٹھنا ہے اور اٹھ کے دین کو اس کی حقیقی صورت میں بحال کرنا ہے. ہم لوگ تو بچپن سے شعر بھی سنتے آئے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں چاہتا ہوں کھل کے بات کریں لوگ اب آپ کے سیاسی موقف کو اور جیسے آپ منفرد انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. بتائیے گا مجھے سیدنا حسین کا جو موقف تھا کیا وہ یہ نہیں تھا جو عام طور پہ دنیا بھر میں معروف ہے کہ ایک فاسق، فاجر، ایک بدعہد حکمران آ گیا ہے، اب اسلام کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانا ہے اور حقیقی اسلام کی بازیافت ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا رویہ بہت سی چیزوں میں علمی نہیں ہوتا. ہم اپنے خیالات کو واقعہ فرض کر لیتے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا پوری امت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں پچھلے 1400 سال 1500 سال میں بہت سے اہل علم پیدا ہوئے ہیں، مورخین ہیں، محدثین ہیں، تفسیر پر جن لوگوں نے غیر معمولی کام کیا ہے وہ لوگ ہیں، علم کلام کے ماہرین ہیں، فلسفے کے ماہرین ہیں، اسی طرح علوم عالیہ ہیں، نہ لغت، ان سب چیزوں کے وہ لکھ رہے ہیں. مورخین کا تو خاص موضوع یہی ہے. ان میں سے کسی نے یہ باتیں بیان نہیں کی. نکال کے دیکھ لیجیے. یعنی اگر کبھی موقع ملے تو صرف ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ نکال کر دیکھ لیجیے. واعظ حضرات ایک افسانہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلا سوال جو ایک اچھے طالب علم کو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ایک اچھے محقق کو یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت کے لوگوں نے اپنا کیا مقدمہ بیان کیا ہے. ہم جب اپنے زمانے کے سیاسی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو سیاسی رہنما میدان میں ہیں وہ دونوں باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں نا. اس وقت جو ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں، امریکہ میں سیاسی جماعتیں ہیں، اسی طریقے سے برطانیہ میں، دوسرے ملکوں میں ہیں، ہمارے ہمسائے میں بہت سے ممالک ہیں وہاں سیاسی جماعتیں موجود ہیں. ان کے رہنما آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور شب و روز بتاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے پیش نظر یہ پروگرام ہے، یہ ہمارا منشور ہے،
ہم یہ بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک معیشت، معاشرت، سیاست میں اس اسکیم کو روبہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو ایجابی طور پر یا مثبت طور پر کیا چیزیں ہیں جو پیش نظر ہیں. اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مقابل میں جو جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر ان کے یہ جرائم ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے رشوت لی ہے، انہوں نے پاکستان کو بیچ کھایا ہے، انہوں نے ہندوستان میں یہ خرابیاں پیدا کی ہیں، کانگریس نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے. میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ درست ہوتا ہے، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے. تو اگر کسی کو یہ بتانا ہے کہ سیدنا علی کا مثال کے طور پر کیا موقف تھا، تو وہ سیدنا علی بیان کریں گے. اس وقت کوئی شخص اگر یہ کہے کہ سیدنا علی کا موقف تو یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد مجھے حکمران مقرر کر دیا تھا، 3 حکمرانوں نے تو اس کا موقع نہیں دیا مجھے، تو اب میں نکل کھڑا ہوں. تو یہ بات اس وقت جو لوگ کہیں گے ان کے کہنے پہ مان لی جائے گی. آپ کو تاریخ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ خود سیدنا علی نے جب خلافت سنبھالی یا جب خلافت ان کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا. اسی طرح کا معاملہ، یہی اصول سیدنا حسین کے بارے میں ہونا چاہیے، یہی اصول سیدنا حسن کے بارے میں ہونا چاہیے، یہی اصول معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہونا چاہیے. یعنی سب لوگ اپنا کیا موقف بیان کر رہے ہیں، وہ اس وقت کی سیاست کے میدان میں ہیں، اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، اپنا استحقاق بھی بیان کر رہے ہیں. اگر کہیں بیان کر رہے ہیں تو یہ بتائیے. اس سے پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، ذرا مجھے کسی مستند تاریخی روایت میں بتا دیجیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خود ان میں سے کوئی بات کہی ہو، یعنی یزید کی یہ فرد قرار داد جرم بیان کی ہو تو مجھے بتا دیں کہاں بیان کی ہے، یا یہ کہا ہو کہ امرہم شورا بینہم کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جمہوری حکومت قائم نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے میں میدان میں اترا ہوں. تو اس طرح کی کوئی چیز اگر کہنی ہے تو ان بزرگوں کو پہلے کہنی ہے. ہم اپنے تخیلات کے گھوڑوں پر پرواز کر کے نئی دنیایں دریافت کر کے نہیں لا سکتے. تاریخ یہ تقاضا کرے گی کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کا موقف کیا تھا. اس وقت کی دنیا میں آپ کے سیاسی رہنما ہیں، روز اپنے موقف بیان کرتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات افواہیں اڑ جاتی ہیں. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم، جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں اور فلاں معاملے میں میرا جو موقف بیان کیا گیا ہے وہ میرا موقف نہیں ہے. تو بارہا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں، یعنی جس میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، معلوم نہیں کیا کیا ذرائع ہیں، ایک طوفان ہے، ہر طرف کیمرے موجود ہیں، وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو میں تو وضاحت کی بات نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذرا دکھا دیجئے کہ ان میں سے کون سی بات انہوں نے فرمائی ہے. تو جو لاکھوں لوگ موقف بیان کر رہے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں اتنا بڑا جنگ غفیر، پہلی بات آسمان سے اتر کے آئے نہیں، نہ کسی میدان میں جمع ہو کے سب مل کے جھوٹ بولیں گے. یہ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا بھر میں جو عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دنیا کو یہ مقدمہ بتاتے ہیں، تو یہ مقدمہ آخر پیچھے نسلوں نے ان کو پہنچایا ہوگا. اب یہ دیکھ لیجیے، یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے. یعنی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو غدیر خم کا واقعہ کہا جاتا ہے. ایک تالاب پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات ہمارے ہاں بھی موجود ہے، وہ اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے. اس کو سمجھنے کا ایک عمل کئی صدی بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک عقیدہ بنتا چلا جاتا ہے. تو ہر چیز جو کہی جاتی ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ اجماع ہو گیا، تواتر ہو گیا. بھائی اس کو پوری تاریخ میں دیکھنا پڑے گا نا، یہ کب وجود پذیر ہوئی ہے، کب اس کی پیدا ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کہاں سے پھوٹی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں جب سنت پر تحقیق کر رہا تھا تو دائیں بائیں سے ہر طرف یہی معلوم ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اپنی آغوش میں لے کر اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے، ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت. تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی. مسلمان پہلی 3 صدیوں میں واقف ہی نہیں تھے جیسے سے. تو اس لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جب آپ پوری تاریخ میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ بس آدمی مرا ہے تو اس کے بعد گھر والوں کو بھی خرچ کر کے مر جانا ہے، کیونکہ 5-7 جمعراتیں کرنی پڑیں گی، کوئی ایک کل شریف پڑھنا پڑے گا، پھر چہلم پر جا کر کہیں نجات حاصل ہوگی. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی دین میں نہیں ہے، لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتیں ہیں. تو اس لیے میں نے تو بڑی سادہ بات کہی ہے کہ آپ کی تاریخ موجود ہے نا. مثلا البدایہ والنہایہ یہ ابن کثیر ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، 8ویں صدی ہے. بھائی 8 صدیوں تک مسلمان امت کو اگر یہ پتہ نہیں تھا تو اب کیسے معلوم ہوا؟ تو ذرا دکھائیے مجھے. اس میں پورا موقف بیان کیا انہوں نے، ایک پورا باب ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا، کیسے نکلے، پھر کربلا کا واقعہ کیسے ہوا، اس کی تمام تفصیلات بیان کی ہیں انہوں نے. تو مجھے ذرا دکھا دیجیے اس میں کسی جگہ. میرے دل میں ایک بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے، میرا ایک رومان ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ انہیں بیان کرنا تھا. وہ بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں، بڑی زیرک شخصیتیں ہیں. میرے نزدیک تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا میرے بھائی. اگر سیدنا علی بھی دنیا میں رہتے تو موروثیت ہی ہونی تھی. آپ یہ دیکھیے وہ بھی اپنے زمانے کے حالات کی تبدیلیوں سے واقف تھے. جب ان سے پوچھا گیا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے،
کہ آپ کے بیٹے حسن کو ہم حکمران بنا لیں. انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے روکتا نہیں تمہیں. اچھا یہ بات تاریخ میں جی ہاں میں کہتا ہوں میں روکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ سیدنا عمر نے روک دیا تھا نا, اس لیے کہ کوئی وجہ نہیں تھی اس وقت صحابہ کی جماعت کی قیادت بالکل متعین تھی. یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں میں سے جس کو بھی حکومت دی جائے گی باقی لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے. آخر انہوں نے جب 6 لوگوں پر یہ ذمہ داری ڈالی تو کیا کہہ کے ڈالی, ذرا پڑھیے تاریخ میں. طبقات ابن سعدی میں پورا واقعہ نکال دے کے دیکھ لیجیے کیا کہا. انہوں نے کہا تم 6 اس وقت مسلمانوں کے رہنما ہو, جس نے اختلاف کرنا ہے تمہاری وجہ سے کرنا ہے. یعنی عام لوگ ایسے نہیں اختلاف کرتے سیاسی معاملات میں, ان کا کوئی لیڈر اور رہنما ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو ہونا چاہیے. اس وقت بھی دیکھ لیں پاکستان میں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں کون سے لیڈر ہیں, جہاں کہیں بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے انہی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ ان کو ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کوئی سروے کریں تو لوگ بتا دیں گے آپ کو. تو جن لوگوں کو ہونا چاہیے وہ انہوں نے فرمایا یہ 6 ہے. یہ 6 کوئی شورا نہیں تھی, یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی, یہ 6 وہ لوگ تھے جو خلافت کے امیدوار ہو سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم بیٹھ کے فیصلہ کرو, پہلا فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کس پر اعتماد کرتے ہو. اور آپ دیکھیے وہاں کیا ہوا. عبد الرحمن بن عوف نے بیٹھتے ہی یہ کہا کہ بھائی پہلے تعداد کم کرتے ہیں, 3 کے حق میں دستبردار ہو جائے. ان کے امام پہ ہو گئے, باقی 3 رہ گئے. انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو خود دستبردار کرتا ہوں, مجھے حق دے دو کہ میں تم دونوں میں سے فیصلہ کرتا ہوں. تو یہ اصل میں وہ جو زوما جمع ہوئے ہیں, پہلے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کیا کہ ہم کس پر متفق ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد لوگوں سے جا کے پوچھیں گے. پھر وہ نکلے بازاروں میں, ان پہ لوگوں سے بھی پوچھا. تو اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ لوگ ہونے چاہیے جن سے یا تو آپ براہ راست رائے لے سکیں. یہ مجھے بتائیے کہ ممکن ہے؟ یہ تو اب سے 100 سال پہلے ممکن نہیں تھا, ابھی ممکن ہوا ہے. نئے مواصلات کے ذرائع پیدا ہوئے ہیں. ایک بڑی سلطنت میں آپ پورے امریکہ سے چاہیں تو ووٹ لے لیں, رائے لے لیں. تو یہ ووٹ لینا کو یہ نہیں کہ انسان کو سوجا نہیں, کیسے لی جائے. پرانے طریقے یہی تھے, قبیلے ہیں ان کے سردار جمع ہو جائیں سارے کے سارے, چلیے ان کے درمیان میں اگر اتفاق ہو جاتا ہے. ابھی آپ افغانستان میں آپ کو یاد ہے نا ایک جرگہ ہوتا ہے خاص, قبائلی سرداروں کا جرگہ ہے, وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا, آپ کی دعوت نے مہاجرین اور انصار میں ایک قیادت پیدا کر دی. گن کے دیکھ لیجیے وہ کون لوگ تھے. ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, معاذ بن جبل ہیں, صدیق و فاروق تو خیر گلہائے سرسبد ہیں, سیدنا عثمان ہیں, سیدنا علی ہیں, زبیر رضی اللہ عنہ ہیں, طلحہ, یہی لوگ ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ کوئی 8-10-12 لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس وقت اصل میں مسلمانوں کی وہ جو جماعت پیدا ہوئی ہے, 1,20,000 کے قریب زیادہ سے زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی کانسٹیٹنسی میں 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, 1,20,000 کے قریب لوگ ہیں, اور جزیرہ نما عرب کی حد تک ہے. تو یہ لوگ فیصلہ کر دیں گے, لوگ مان لیں گے. اور یہ سب کے سب ہجرت کی وجہ سے مدینہ میں جمع ہوئے تھے. اسی لیے مدینہ ہی کی حد تک لوگوں کی رائے, لوگوں کی یعنی ان زعماء کی رائے لینا بالکل ممکن تھا. صورتحال تبدیل ہو گئی, صحابہ پھیل گئے, تابعین کی بڑی جماعت وجود میں آ گئی, سلطنت 3 بر اعظموں تک پہنچ گئی, لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو کوئی طریقہ نہیں تھا. جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار آتا اس کو ملوکیت ہی قائم کرنی تھی, کوئی اور چارہ نہیں تھا. اچھا ذرا لیڈروں پر نگاہ ڈال کے دیکھیے, یعنی باقی سارے کے سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. لیڈر کون تھے؟ جب یزید کی نامزدگی ہوئی ہے, ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن ابی بکر, یعنی وہ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ نے گن کے بتایا نا کہ یہ لوگ ہیں جن کے درمیان اختلاف ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر, دیکھیے نا, زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر, علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین. تو بھائی موروثیت وجود میں آ چکی تھی, کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا. یاد رکھیے ہمیشہ, اگر آپ ایسے نمائندگان یا ایسے ریپرزنٹیٹیو کا ایوان نہیں بنا سکتے کہ جس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور یہ کہا جا سکے کہ یہ فی الواقع ریپرزنٹیٹیو نمائندہ لوگ ہیں, اگر نہیں بنا سکتے جمہوریت نہیں آ سکتی. پھر ملوکیت ہی آئے گی, وہی بہترین نظام ہوتا ہے. سیاست میں پہلا فیصلہ سیاسی استحکام کے حق میں کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی آتا اس کو یہی کرنا تھا. وہ بڑے زیرک لوگ تھے, وہ حالات کو دیکھ چکے تھے, جو کچھ تبدیلی آ گئی تھی اس کو بھی دیکھ چکے تھے, اس میں کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. یہی اس وقت کے رہنما تھے. سب کے سب ان جلیل القدر لوگوں کے بیٹے ہیں جو اقتدار سنبھال چکے تھے اس سے پہلے, یا جن کی کوئی حیثیت تھی اس معاملے میں. تو اس لیے میرے نزدیک یہ صرف رومانوی باتیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. خان صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بات واضح کی, اور اگرچہ ہضم کرنا مشکل ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, ایک قائم شدہ تصور ہے اور آسانی سے اس طرح کی جو نئی باتیں ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی, لیکن میں چاہتا ہوں اس سلسلہ کلام کو خاتمے کی طرف بڑھاؤں. ہم نے آغاز کیا تھا ولی عہدی کا شرعی تصور. ہم سب آپ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس فریق کی جانب کھڑے ہو کے معاملے کا تجزیہ کرتے ہیں. میں آپ سے براہ راست پوچھتا ہوں,
سیدنا حسین کا اقدام، اس کو آپ کوئی بغاوت نہیں مانتے، اس کو آپ کوئی خروج نہیں مانتے، سیاسی نوعیت کا عدم اتفاق یا ایک طرح کا اختلافی موقف مانتے ہیں. جو دوسرا فریق ہے اس زمانے میں اور وہ ملوکیت کا حامی ہے، کیا وہ یہ زیوم کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ جی یہ محض عدم اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک طرف بیعت سے انکار کیا، اس کے بعد مسلم نکیل کو کوفہ بھیجا، وہاں پہ بیعت لینے کا آغاز کر دیا، بیعت آپ کے تصور کے مطابق کچھ بھی ہو، اس فریق کی نظر میں کیا یہ بغاوت نہیں تھی؟ پھر اس نے اس کے لیے جو اقدامات کیے تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن پھر آپ کی نظر میں ہو جانی چاہیے. یہ ہر حکومت ایسی کرتی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں 2 بڑے حادثے پیش آ گئے تھے. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے اپنے قریب کی تاریخ، یہ ہمارے سامنے پیش آئے ہیں. مثلا لال مسجد کا حادثہ ہمارے سامنے پیش آیا نا، ہم نے اس کو خود دیکھا ہے. اس میں بھی ایک حکومت کا موقف ہے، ایک ان لوگوں کا موقف تھا. منہاج القرآن کا حادثہ، 14 کے دھرنوں کا حادثہ، یہ سب ہمارے سامنے ہوئے ہیں. ان میں 2 موقف ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسلامی قانون موجود ہے، یعنی اسلامی قانون کو تو تبدیل نہیں ہونا، وہ تو موجود ہے نا. یہ سیاسی لحاظ سے بھی سمجھ لیجیے. دور حاضر میں 4 بنیادی سیاسی اقدار ہیں: جمہوریت، قوموں کا حق خود ارادی، انسان کے بنیادی حقوق اور قانون کی حکمرانی. ہم دور حاضر میں کھڑے ہیں. ان میں سے قانون کی حکمرانی اس وقت بھی مانی جاتی تھی، ہمارے فقہا نے اس کو قائم کر دیا تھا اور بارہا بڑے ہی غیر معمولی حالات میں اس قانون کو پیش کیا ہے اور بادشاہوں نے اس کے سامنے سر جھکایا ہے. اس وجہ سے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اسلامی قانون کی روح سے کیا اسے بغاوت قرار دیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے. اس کا امکان ہے کہ کوفہ میں یہ بغاوت ہو جائے. اس کے حق میں استدلال کیا جا سکتا ہے. مسلم بے نکیل آئے ہیں، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، وہ خفیہ طور پر داخل ہوئے ہیں، اور سیدنا حسین بھی آ رہے ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس اطلاعات بھی ہوں گی. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہاں پہ شیعان علی کی بڑی اکثریت تھی اور لوگ بڑی محبت کرتے تھے سیدنا علی کے ساتھ بھی اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی. یہ صورتحال مانی جا سکتی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اسلامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ جب تک اس طرح کا کوئی معاملہ بالفعل نہ ہو جائے آپ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. تو میں نے تو اس زاویے سے بتایا ہے کہ اس کو مان بھی لیجئے تو کیا کرنا چاہیے تھا، یعنی ان کو واپس بھیج دیا جاتا. وہ اگر اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ وہاں منتقل ہو رہے تھے تو کہیں قیام فرماتے تو قیام فرمانے دیا جاتا. بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ استقبال کرنا چاہیے تھا اور ان کو بہت عزت کے ساتھ لے جانا چاہیے تھا. حکومت اس پوزیشن میں تھی کہ وہ باہر کھڑے ہو کر اتنا بڑا مارکا برپا کر دے، تو اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ معاملات کو امن کے ساتھ کنٹرول کر لیں. اس میں غلطی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. اگر خروج کا اندیشہ بھی ہے، بغاوت کا اندیشہ بھی ہے، تو جب تک بغاوت عملاً برپا نہیں ہو جاتی آپ کو پریونٹیو اقدامات کرنے کا حق ہے، کسی کو مار دینے کا حق نہیں ہے. میں نے بتا دیا آپ کو کہ انسانی جان کے بارے میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ 2 ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے، کوئی تیسری صورت ہو ہی نہیں سکتی. یا قصاص میں، یا کسی نے فساد پیدا کر دیا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گیا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، امن و امان کو دھرم بھرم کر رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک اقدام کسی درجے میں بھی سیدنا حسین نے نہیں کیا تو آپ کو ان کو قتل کر دینے کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟ میں نے اس سے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ شہادت سر تسر ایک مظلومانہ شہادت ہے. کوئی شخص بھی اس کے لیے اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا.